رسالت دی، پیغمبری دی، آپ کی پیدائش کرائی، آپ کو دنیا میں بھیجا، اس میں وجہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ یہ بات آپ اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بات بتلائی گئی تھی۔ جب حضرت آدم کی وجہ سے ہم پیدا ہیں، جن کی وجہ سے ہم دنیا میں ہیں، انہیں یہ بات بتلا دی گئی کہ آپ سرور کائنات کی وجہ سے اس دھرتی پہ موجود ہیں، تو ہم سب بھی حضور پاک کی مرہون منت اس دھرتی پہ موجود ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے بتلائی گئی، کہاں بتلائی گئی؟ آپ امام حاکم نے شیعہ رحمت اللہ علیہ کی مستدرک علی الصحیحین اٹھائیے، حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ خود اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بٹھایا اور ہمیں فرمایا آؤ میں تمہیں حضرت آدم کی معافی قبول ہونے کا واقعہ سناؤں۔ یا رسول اللہ بتائیے معاملہ کیا ہوا تھا؟ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کی خدمت میں کئی دعائیں پیش کی تھی، کئی التجائیں پیش کی تھی، کئی آرزویں پیش کی تھی، کئی الفاظ پیش کیے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا تھا۔ کئی دعائیں ہوئی، ایک دعا تو قرآن کریم میں یوں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ پر جواب نہ آیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت آدم نے پھر اپنے الفاظ دعا کو بدلا، رب کریم کی خدمت عالیہ میں یوں عرض کیا، اللہم انی اسألوکا بحق محمد ان تغفر لی، مولا محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کے واسطے اور وسیلے سے میری بھول کی معافی دے دے۔ جو آج تک جواب بند تھا، آج تک خاموشی تھی، جواب نہیں آ رہا تھا، اب رب کی طرف سے جواب آیا، یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، اے آدم حضور پاک کو ہم نے دنیا میں ابھی تک پیدا کر کے نہیں بھیجا، آپ محمد الرسول اللہ کو کیسے جانتے ہیں؟ حضرت آدم نے عرض کیا تھا، لما خلقتنی بیدک، اللہ آپ نے پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل فرمائی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرعیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پہ لکھا ہوا پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فظننت انہ احب الخلق الیہ، جب میں نے آپ کا نام محمد کریم کے نام کے ساتھ جوڑ کے ملا کے لکھا ہوا پڑھا تو میں اس بات میں درجہ یقین پہ پہنچ گیا کہ جو نام آپ کے نام کے ساتھ ہے وہ آپ کی محبوب مخلوق ہے۔ یا مولایا سألتک بحقہ، اللہ میں نے اس لیے ان کا واسطہ وسیلہ دیا ہے تاکہ ان کے وسیلے سے آپ میری بھول معاف فرما دیں۔ چکوال کے غیوروں، رب کریم نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جواب دیا، یا آدم غفرت لک، آدم یہ بات پکی ہو گئی کہ ہم نے تیری بھول کی معافی دے دی، لیکن یہ بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں، رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ عقیدہ نظریہ باور کرا دیا، فرمایا ولولا محمد لما خلقتک، اگر محمد کریم نہ ہوتے ہم تمہیں بھی پیدا نہ کرتے۔ میری بات کا مطلب میں نے یہ حدیث اپنے اس دعوے کو مدلل مبرہن کرنے کے لیے پڑھی ہے کہ آج ہماری گردنیں موجود ہیں، آج ہماری زندگیاں ہیں، آج ہم اپنی حیاتیوں کو لے کر سلامت بیٹھے ہیں، تو وجہ سرور کائنات کی ذات ہے، وجہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، وجہ احمد مجتبیٰ کی ذات ہے، وجہ عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے در یتیم، محبوب رب العالمین، سید الانس والمرسلین، خاتم النبیین کی ذات اقدس ہے۔ میری بات کا مطلب آج ہم دنیا میں بیٹھے ہیں، لائف انجوائے کر رہے ہیں، وجہ حضور کی ذات ہے۔ ہم ختم نبوت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں تو کوئی احسان نہیں کر رہے، حضور پاک کی ختم نبوت میں آج مجمع یہاں بیٹھا ہے تو ہم نے انہیں بلایا، یہاں بٹھایا، ختم نبوت پر بات سنی سنائی جائے گی تو
یہ حضور کی ذات پہ احسان نہیں ہے، حضور کی وجہ سے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، حضور کی وجہ سے اللہ نے ہمیں حیات دی ہے، حضور کی وجہ سے اللہ نے ہمیں مقام دیا ہے، حضور کی وجہ سے اللہ نے ہمیں مرتبہ دیا ہے، حضور کی وجہ سے اللہ نے ہمیں درجہ دیا ہے۔ ہاں ہاں وہ درجہ دیا ہے جسے رب کریم نے قرآن کریم میں خیر امت کہا ہے۔ سورت نمبر 4 ساری سورت نمبر 3 سورت آل عمران ہے، 4واں پارہ ہے، 3واں صفحہ ہے، آیت نمبر 110 ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ رب نے اس امت کو خیر امت فرمایا، رب نے اس امت کو بہتر امت فرمایا، رب نے اس امت کو افضل امت فرمایا، رب نے اس امت کو بہترین امت بتایا۔ وجہ حضور پاک کی امت ہونے پہ ہے۔ میرے کا پہلا احسان یہ ہے حضور کی وجہ سے زندگی ملی ہے، دوسرا احسان یہ ہے حضور پاک کے لیے خیر امت میں بنایا ہے۔ اللہ نے حضور پاک کی وجہ سے ہم پہ احسان کیے ہیں۔ آج ہمیں چاہیے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہم نیکی کا بدلہ نیکی سے پیش کریں، بھلائی کا بدلہ بھلائی سے پیش کریں، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے پیش کریں، احسان کا بدلہ احسان سے پیش کریں، حسن سلوک کا بدلہ حسن سلوک سے پیش کریں۔ اس کی ترتیب یہ ہے حضور پاک کی وجہ سے اللہ نے زندگی دی ہے، حضور کی وجہ سے خیر امت بنایا ہے۔ آج ہم یہ طے کر لیں ہمارا تن من دھن حضور پہ لگے گا، صلاحیتیں حضور پہ لگیں گی، جوانیاں حضور پہ لگیں گی، ہماری طاقتیں حضور پہ لگیں گی، ہماری آل اولاد حضور پہ لگے گی۔ یہ احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے اپنی قبر کو بہتر کرنا، اپنی قبر کو روشن کرنا، اپنی آخرت کو بہتر کرنا ہے۔ چکوال کے غیور اس جلسے میں آئے تھے، ذہن کوئی اور تھا۔ آج یہ طے کر لیں کہ ہم یہاں آئے ہیں اپنی قبر بہتر کرنے کے لیے، ہم کام حضور کا کریں گے، رب عزتیں ہمیں دے۔ میری بات کا مطلب ہم عقیدہ ختم نبوت پر یہاں بیٹھے ہیں تو حضور کی ذات پہ کوئی احسان نہیں کیے بیٹھے بلکہ احسان لیے بیٹھے ہیں۔ ہم حضور پاک کے احسان کو اپنے سر پہ سمجھتے ہیں۔ آؤ میں عقیدہ ختم نبوت پر آپ کی خدمت میں ایک دو باتیں کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ قرآن کریم ہے، سورت آل عمران ہے، آیت نمبر 80 ہے۔ رب کریم نے عقیدہ نبوت بھی بتایا ہے، عقیدہ امام الانبیاء بھی بتایا ہے، عقیدہ ختم نبوت بھی بتایا ہے۔ یہ تینوں عقیدے رب نے ایک آیت میں ذکر کیے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس کائنات کی افرینش، اس کائنات کا بن، اس کائنات کی پیدائش سی بات کی ہے کہ اس سے پہلے رب کریم نے کائنات کے رؤساء، کائنات کے لیڈرز، کائنات کے بڑے، کائنات کے رہبر اور رہنما انبیاء کو بلایا، تمام انبیاء کو جمع کیا جنہوں نے دنیا میں جانا تھا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو جمع کیا، حضور پاک کو بھی بٹھایا۔ پھر رب کریم نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ رب کا قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا، عہد لیا، میثاق لیا، پیمان لیا، پرومس لیا، بات کو فورسیبل کرنے کے لیے، بات کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے ان سے وعدہ لیا۔ وہ وعدہ یہ تھا اے انبیاء کی جماعت، اے انبیاء کا گروہ، اے انبیاء کرام، تم نے دنیا میں جانا ہے، لوگوں کو دین بتانا ہے، اپنا مذہب بتانا ہے، اسلام بتانا ہے، ایمان و ایقان و احسان بتانا ہے، شریعت بتانی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف نکال کے اللہ کے احکامات، تعلیمات، فرمودات سمجھانے ہیں۔ تو یاد رکھو رب نے تمہیں انبیاء بنایا، رسول بنایا، پیغمبر بنایا، کتاب و حکمت سے نوازا، علم و حکمت و دانش تمہیں عطا کر دی۔ اب تم نے علم و حکمت لے کے، کتاب و سنت لے کے، نبوت و رسالت لے کے، پیغمبری اور نمائندگی لے کے دنیا میں جانا ہے۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، اب اللہ سے نبیوں وعدہ کر لو، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، نبوتیں تمہیں مل چکی ہیں۔ یاد رکھنا اگر تمہارے دور
नबुव्वत में, तुम्हारे दौर रिसालत में, तुम्हारे दौर पैगंबरी में, तुम्हारे दौर नुमाइंदगी में, सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुन लिमा मअकुम, अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आए, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कोई तुम्हारी तकजीब नहीं करेंगे, तुम्हारी शरीयत के खिलाफ बात नहीं करेंगे, तुम्हारे दीन के खिलाफ नहीं बोलेंगे। मुसद्दिकुन लिमा मअकुम, तुम्हारी तौरात होगी, तस्दीक मोहम्मद करीम करेंगे, तुम्हारी इंजील होगी, तस्दीक मोहम्मद करीम करेंगे, तुम्हारी ज़बूर होगी, तस्दीक मोहम्मद करीम करेंगे, तुम्हारे सहाइफ होंगे, तस्दीक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। मुसद्दिकुन लिमा मअकुम, जब वो तुम्हारी नबुव्वत की तस्दीक कर रहे, तायीद कर रहे, तौसीक कर रहे, उसको ऑथेंटिक कह के वेरीफाइड कर रहे हैं, फिर अल्लाह फरमाते हैं, ऐ नबियों मैं तुमसे वादा ले रहा हूं, जब मोहम्मद पहुंचे, लतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्नहु, कलमा तुम्हारा नहीं चलेगा, शरीयत तुम्हारी नहीं चलेगी, दीन तुम्हारा नहीं चलेगा, मजहब तुम्हारा नहीं चलेगा, दावत तुम्हारी नहीं चलेगी, पैगंबरी तुम्हारी नहीं चलेगी, नबुव्वत तुम्हारी नहीं चलेगी। जिसकी नबुव्वत चलेगी, जिसकी शरीयत चलेगी, जिसकी रिसालत चलेगी, जिसकी पैगंबरी चलेगी, जिसका दीन चलेगा, जिसकी शरीयत चलेगी, जिसका कलमा चलेगा, जिसकी दावत चलेगी, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होंगे। तो वो नबी बन के आए, तुम्हारी नबुव्वतें अपने पास रहेगी, हुजूर की नबुव्वत दुनिया में आम रहेगी। फिर तुम्हारे दौर नबुव्वत में तुम्हारी नबुव्वत नहीं चलनी, जितनी अंबिया की नबुव्वत है वो अदवार नबुव्वत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आए तो इनकी चलेगी। अब तवज्जो रखना, अंबिया की नबुव्वत भी साबित है, अंबिया के बाद इमामुल अंबिया की नबुव्वत का रुतबा भी आया, और यहाँ खत्म नबुव्वत भी साबित है। आप कहेंगे खत्म नबुव्वत के लिए यहाँ तो लफ्ज नहीं है, तो ये बात क्यों की है? आओ मैं समझाने लगा हूं। यहां खत्म नबुव्वत है, आप कहेंगे कैसे? मैंने कहा रब्बे करीम ने वादे में लफ्ज फरमाया, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्नहु। अंबिया तुमने भी, तुम्हारी उम्मतों ने भी, नबियों तुमने भी, तुम्हारी उम्मतियों ने भी, रसूलों तुमने भी, तुम्हारे उम्मतियों ने भी, नुमाइंदगान तुमने भी, तुम्हारे फॉलोअर्स ने भी हुजूर पे ईमान लाना है, हुजूर पे कलमा पढ़ना है, हुजूर के हेल्पिंग हैंड बनना है, हुजूर का मुमिद बनना है, हुजूर का मुआविन बनना है, हुजूर पाक की शरीयत का नासर बनना है, हुजूर का मददगार बनना है। अच्छा, इन सब ने अपनी नबुव्वत नहीं चलानी, हुजूर पाक की नबुव्वत को लेकर आगे चलना है, अपनी शरीयत नहीं चलानी, हुजूर की शरीयत को लेकर आगे चलना है। पता चला तौरात सच्ची किताब हुजूर के बाद नहीं चल सकती, इंजील अपने दौर की सच्ची किताब हुजूर के आने के बाद नहीं चल सकती, ज़बूर अपने दौर की सच्ची किताब हुजूर के आने के बाद नहीं चल सकती। तो चकवाल के गयूरों, मेरे इस जुमले को कान की खिड़की खोल के दिल तक रास्ता देना, जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आमद के बाद, बिअसत मुस्तफा के बाद सच्ची नबुव्वतें नहीं चलती, तो झूठी नबुव्वत मिर्ज़े की कैसे चलती है? नारे तकबीर! ऐसे हाथों को फिजा में बुलंद करके जवाब दे मुजाहिदों की तरह, नारे तकबीर! नारे तकबीर! ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, कादियानियों पे लानत, कादियानियों पे लानत, नारे तकबीर! हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के आने के बाद सच्चा नबी, वेरीफाइड मैसेंजर टू आवर गॉड, हमारे अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नबी, साहिब
किताब नबी, साहिब शरीयत नबी, जलीलुल कदर नबी अपनी नबुव्वत को नहीं चला सकता। और मिर्जा गलीस नस्ल का गलीस कीड़ा है, गंदी नाली का गंदा कीड़ा है, हुस्न का जनाजा है, अखलाक का जनाजा है, बद अखलाकी का बुलंदा है, बेगैरती और बेहयाई का सरापा फर्द है। इसकी झूठी नबुव्वत कैसे चलेगी? ये भी नहीं चल सकती। मेरे दोस्तों, एक शख्स मुझे एक दिन कहने लगा इंटरनेट पे ऑनलाइन चैटिंग में, मिर्जाई कि मुसलमानों तुम्हारी ये दलील कैसे बनती है कि हुजूर के बाद झूठी नबुव्वत नहीं चलती? इस आयत में ये तो नहीं लिखा हुआ कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद नबुव्वत झूठी है। ये इस आयत के अंदर आपने कहां से निकाला? किस जगह से आप लाए हैं कि झूठी मिर्जे की नबुव्वत है? मैंने कहा बहुत इजी आंसर है, बहुत आसान जवाब है। अगर अल्लाह ने अक्ल सलीम दिया हो, ईमान की दौलत से माला माल किया हो, तो 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 16 32 की तरह मसला वाज़ेह है, साफ है, मुबय्यन है। ला यनहल की बात नहीं है, यनहल है, हल हो जाएगा। कहते वो कैसे? मैंने कहा इस आयत ने बताया हुजूर पाक के बाद सच्चा नबी अपनी नबुव्वत को नहीं चलाएगा। कहते ठीक है। मैंने कहा मिर्जा चला रहा है, पता चला झूठा है, सच्चा नहीं चला रहा। सच्चे की दावत बंद, सच्चे की नबुव्वत नहीं चलनी, रिसालत नहीं चलनी, पैगंबरी नहीं चलनी, नुमाइंदगी नहीं चलनी, दावत नहीं चलनी, कलमा नहीं चलना, दीन नहीं चलना, मजहब नहीं चलना। जब सच्चे का नहीं चलता तो हुजूर के बाद जो चला रहा है ऑटोमेटिकली झूठा है। इस पर तो कोई नई दलील लाने की जरूरत नहीं है, नई दलील लाने की हाजत नहीं है, नई दलील लाने की नीडिंग नहीं है, नई दलील लाने की एहतियाज नहीं है, नई दलील लाने का तकाजा नहीं है कि जिस बुनियाद पे तुम कहो यहाँ नई दलील चाहिए। मैंने कहा हुजूर के बाद हुजूर की नबुव्वत चलनी है, हुजूर के बाद कोई और चलाएगा तो झूठा होगा। और मेरे साथियों, वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन में जहां रब्बे करीम ने हमें ये बताया कि हुज़ूर पाक आखिरी नबी हैं, वहां हमें ये भी बताया खातिमुन नबिय्यीन का रुतबा सब अंबिया से बढ़ के, सब अंबिया से आगे, सब अंबिया से औला, सब अंबिया से आला, सब अंबिया से अरफा, सब अंबिया से अकरम, सब अंबिया से आला अफजल अकरम अशरफ नबुव्वत का रुतबा इतना। हाँ, तभी तो मैं कहता हूँ मेरे पाक नबी ने मेअराज की रात में इस आयत में अंबिया को मिस्दाक बनाया, क्योंकि अंबिया के दौरे नबुव्वत शुरू थे। वो अपने अपने अदवार नबुव्वत में तबलीग करते गए, तालीम करते गए, तदरीस करते गए, लोगों को दीन सिखाते, समझाते, सुनाते, बताते, अमल करते, कराते चले गए। उनके दौर में हुजूर मबूस नहीं हुए, हुजूर अपने दौर में आए, अपने वक़्त पे आए, अपने टीनोर पे आए, अपने मामलात पे आए, अपनी इस मामले पे जहां तय था उस जगह पे हुजूर आए। तो फिर उनके दौर में ना आए, फिर वो ईमान कैसे लाए, फिर अंबिया ने मदद कैसे की? मैं पूछता हूँ इसका जवाब क्या है? आओ खत्म नबुव्वत के अकीदे पे काम करने वालों, मैं तुम्हें दलील की दुनिया में एक ऐसी शख्सियत के उलूम की सैर कराने लगा हूँ कि तुम काम खत्म नबुव्वत को करोगे। अगर उस शख्सियत के उलूम से तुमने आंखें बंद कर ली, फिर तुम मिर्जाइयत के जवाब शायद न दे पाओ। किसी न किसी जगह जाकर ब्रेक लग जाएगी। मैं सिद्दीकी घराने से, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की नस्ल से उस आलिम बाअमल को लाने लगा हूँ जिसने हर खत्म नबुव्वत के मुनकर के बुनियादों की चूल्हे हिला के रख दी है, इनकी बुनियादों में कील ठोक के रख दिए हैं। मैं बात करने लगा हूँ आसिमुल उलूम वल खैरात, बानी दारुल उलूम देवबंद, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हजरत इमाम मौलाना मोहम्मद कासिम अन्नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की मैं उनके उलूम की बात करने लगा हूँ। वो फरमाते हैं एक नबी होता है, नबी उसे कहते हैं जिसका कलमा उम्मत पढ़ती है। फरमाया एक नबीउल अंबिया होते हैं, नबीउल अंबिया वो है जिसका कलमा उम्मत भी पढ़े, उम्मत के अंबिया भी पढ़े, उम्मत के रसूल भी पढ़े, उम्मत के पैगंबर भी
کے نبی بھی بنے اسے نبی الانبیاء کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صرف نبی نہیں ہے کہ کلمہ امت پڑھے گی، صرف نبی نہیں ہے کہ کلمہ فالورز پڑھیں گے، صرف نبی نہیں ہے کہ حضور کے بعد آنے والے حضور کا کلمہ پڑھیں گے۔ فرمائے جی نہیں، حضور نبی اولین بھی ہے، حضور نبی آخرین بھی ہے۔ نبی اولین کا معنی جو حضور سے پہلے گزرے کلمہ انہوں نے بھی حضور کا پڑھا، جو حضور کے بعد آئیں گے کلمہ وہ بھی حضور کا پڑھیں گے۔ باقی انبیاء نبی ہیں، کلمہ امت پڑھتی ہے۔ ہمارے نبی نبی الانبیاء ہے، کلمہ امت بھی پڑھتی ہے، امت کے انبیاء بھی پڑھتی ہے۔ میں اس دعوے کی دلیل لانے لگا ہوں، بڑی آسان دلیل۔ واقعہ معراج آپ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، قرآن کریم نے بھی ذکر کیا ہے، حدیث پاک نے بھی ذکر کیا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ رب کریم نے یہاں بھی ذکر کیا، اور اسی طرح وَلَقَدْ رَآ نزلہ والی آیات سورۃ نجم کے اندر اللہ نے وہاں بھی ذکر کیا، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، رب نے وہاں بھی ذکر کیا۔ اور وَلَقَدْ رَآهُ نزلہ کی آیت میں تو جبرائیل کی بھی بات کی ہے، اور جبرائیل کے دیکھنے کی بھی بات کی ہے۔ عند سدرۃ المنتہا میں جبرائیل کے رکنے کے اشارات بھی بتائے ہیں۔ یہ ایک سفر ہوا ہے جو اسراء کے سفر ہے، وہ دو سفر ہے، ایک سفر کو سفر اسراء کہتے ہیں، ایک سفر کو سفر معراج کہتے ہیں۔ سفر اسراء کا معنی پیغمبر کریم نے سفر زمین سے زمین تک کیا ہے، وہ بیت اللہ سے بیت المقدس تک ہے، اسے اسراء کہتے ہیں۔ اسرا یسری اسراء عربی زبان میں رات کے چلنے کو کہتے ہیں۔ تو پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کا یہ سفر رات کے چلنے کا ہے۔ اس کے آگے کا سفر یہ معراج کا سفر ہے۔ عرج یعرج اعراج کے اندر جو معراج کا سفر ہے، اسے بلندی پہ جانا کہتے ہیں، تفوق پہ آنا کہتے ہیں، اسے بالا آنے پہ چڑھنا کہتے ہیں، اسے جو ہے نا لفٹ کے ذریعے اوپر آنا کہتے ہیں، اسے سیڑھی کے ذریعے آنا کہتے ہیں۔ عربی میں سیڑھی کے تین نام ہیں، معراج، مرقات اور سلم۔ یہاں بھی لفظ معراج کی بات کر کے رب نے لفٹ کی بات کی ہے، سیڑھی کی بات کی ہے۔ سیڑھی کے ذریعے میرے پاک پیغمبر کہاں گئے تھے؟ معراج کا سفر یہ زمین سے آسمان تک کا ہے، آسمان سے سدرۃ المنتہا تک کا ہے، سدرۃ المنتہا سے لامکہ تک کا ہے، پھر لامکہ سے دوبارہ بیت المقدس تک کا ہے۔ یہ معراج کے سفر کا آنا اور جانا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے اسراء و معراج کی رات میں انبیاء کی امامت کی ہے۔ تمام انبیاء کو حضور پاک کے اقتداء میں رب کریم نے حضور کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی اقتداء میں جمع کیا ہے۔ تمام انبیاء نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے، تمام انبیاء نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، آپ تو نماز کی بات کرتے ہیں، آپ جمع کا صیغہ بول رہے ہیں، نمازیں پڑھی ہے کا مطلب کیا ہے؟ کیا کئی نمازیں پڑھی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں، میں تحقیق پیش کرنے لگا ہوں۔ مرقات اٹھائیے، مشکات شریف کی شرح ہے، باب فی المعراج اٹھائیے، جلد نمبر 11 کھولیے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس رات نمازیں دو پڑھی گئی ہیں۔ ایک نماز تب پڑھی گئی جب نماز فرض نہیں تھی، ایک نماز تب پڑھی گئی جب حضور آسمان پہ نہیں گئے، ایک نماز تب پڑھی گئی جب حضور کا سفر معراج شروع نہیں ہوا، حضور زمین سے زمین پہ آئے ہیں، یہاں نماز پڑھی گئی ہے۔ کہتے ہیں سوال اٹھتا ہے، ابھی تو نماز فرض واجب ضروری کمپلسری نہیں تھی، پھر یہاں نماز کون سی ہے؟ ابھی تو اللہ نے لازم نہیں کیا، ابھی تو رب نے فرض نہیں کیا، ابھی تو رب نے ضروری کا حق نہیں دیا، یہ نماز کون سی ہے؟ وہ کہتے ہیں یراد بہ صلاۃ التحیہ، اس سے مراد ریسپشن کی نماز ہے، اس سے مراد استقبال کی نماز ہے، اس سے مراد پیغمبر اسلام کا سواگت فرمایا ہے۔ انبیاء کرام نے یہ نماز استقبالی ہے، یہ نماز بھی ہے۔ پھر آسمانوں کا سفر ہوا ہے، حضور پاک علیہ السلام بھی گئے ہیں، انبیاء بھی گئے ہیں، اوپر جا کر رب نے نماز فرض کی ہے، حضور آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اسرار پہ، پھر واپسی کی ہے۔ 5 یا 10 نماز کب ہوئی؟ اگر 5 نمازیں مانے 9 مرتبہ کا
نہ جانا ہے, 10 نمازیں مانے, 4 مرتبہ کہاں نہ جانا ہے. پیغمبر کریم کے اوپر نمازیں کم ہوتی چلی گئی. پھر حضور پاک نیچے آئے, ملا علی قاری کے لفظ ہے نزلوا معه متقدمین و متاخرین وصلی بهم صلاۃ مودع فاخرا. کہا لوگوں جب حضور پاک نیچے آئے, انبیاء بھی آئے, کوئی حضور کے ساتھ آئے, کوئی پہلے آئے, جب وہاں پہنچے پھر دوسری نماز پڑھی گئی وصلی بهم صلاۃ مودع ثانیا فاخرا. یہ دوسری نماز تھی, یہ نماز الوداعیہ تھی, یہ نماز سیاف تھی, یہ نماز اللہ حافظ تھی, یہ نماز اختتام تھی, یہ نماز خاتمہ تھی کہ جب ہم ایک دوسرے سے الگ ہو کے جا رہے ہیں پھر رب کا حکم آئے گا, رب کی تقریر آئے گی, رب کا امر آئے گا, رب کا فیصلہ آئے گا, انبیاء کی آپس میں ملاقاتیں ہوں گی. تو لہذا الوداعی نمازیں یہاں پڑھ لو, دوسری نماز یہاں پڑھی گئی. میری بات کا مطلب یہ 2 نمازیں وہ ہیں جہاں امام بھی نبی ہے, جہاں مقتدی بھی نبی ہے. انبیاء کرام کو حضور پاک کے پیچھے رب نے جمع کر دیا, اور وہ وعدہ جو اللہ نے عرض پہ لیا تھا انبیاء سے, ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه. تم نے اور حضور پاک نے آپس کا تعلق یہ رکھنا ہے کہ جب حضور آ جائیں ایمان بھی تم میں لانا ہے, مدد بھی ان کی کرنی ہے. انبیاء کا یہ کام پورا ہوا. معراج کی رات ان 2 نمازوں میں حضور امام بنے, انبیاء مقتدی بنے. چکوال کے غلو عقل و خرد و دانش کو استعمال کرو, اپنی ذہنیت کو استعمال کرو, سوچ و فہم کو استعمال کرو, عقل کے دریچے کھولو. مجھے بتاؤ جو مقتدی ہوتا ہے وہ امام کے پیچھے ٹھہرتا ہے, جو امام ہوتا ہے وہ مقتدی کے آگے ٹھہرتا ہے. امام وہ ہے جس کے آگے بھی کوئی نہیں ہے, جس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے. مقتدی پیچھے ٹھہرتا ہے, وہ امام کو امام بعد میں مانتا ہے, امام کی امامت بعد میں مانتا ہے, پہلے اس کے ایمان کو مانتا ہے. پڑھانے والا مؤمن ہے, ایمان ٹھیک ہے, اسلام ٹھیک ہے, مذہب ٹھیک ہے, عقیدہ ٹھیک ہے, نظریہ ٹھیک ہے, موقف ٹھیک ہے, بیانیہ ٹھیک ہے. یہ مقتدی اس چیز کا اقرار کرتا ہے, اس بات کرتا ہے, تصدیق کرتا ہے, تائید کرتا ہے, توثیق کرتا ہے, تسلیم کرتا ہے, پھر امامت کی نیت باندھتا ہے. پتہ چلا انبیاء نے پہلے حضور کے ایمان کو مانا, پہلے حضور کے اسلام کو مانا, پھر انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کا وعدہ پورا ہوا, ایمان ملائے. پھر مقتدی جو ہے وہ امام کی مدد کرتا ہے, اور مقتدی نہ ہو امام کیسا, مقتدی غائب ہو امام کیسا. امام کے لیے مقتدی چاہیے, امام کے لیے پیچھے والوں کی اقتداء چاہیے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کا وعدہ نماز پہ پورا ہوا, مقتدی بن کے وَلَتَنْصُرُنَّهُ کا وعدہ پورا ہوا. پتہ چلا انبیاء نے حضور پاک پر ایمان ملایا, ان کی مدد بھی کی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, خلافت راشدہ. میرے ساتھیوں, یہ ختم نبوت کی بات ہے. اللہ نے یوں بیان فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, ایمان بھی لانا ہے, مدد بھی کرنی ہے. میں نے کہا عقیدہ ختم نبوت پہ کام کرنے والے میرے دوستو, عقیدہ ختم نبوت پہ سر کی قربانی لگانے والے میرے دوستو, عقیدہ ختم نبوت پہ تن من دھن جان لگانے والے دوستو, قاسم العلوم والخیرات کو پڑھو, حضرت نانوتوی کو پڑھو. یہ ان کا نظریہ ہے کہ ایک نبی ہوتا ہے, ایک نبی الانبیاء ہوتے ہیں. نبی وہ ہے جس کا کلمہ امت پڑھتی ہے, نبی الانبیاء وہ ہے کلمہ امت بھی پڑھتی ہے, امت کے انبیاء بھی پڑھتی ہے. جب رب کے قرآن میں عقیدہ ختم نبوت کو مدلل اور مبرہن کیا, جب اللہ کے کلام نے عقیدہ ختم نبوت کو یوں واضح کر کے بیان کیا, تو حدیث پاک میں پیغمبر کریم کے لیے اللہ نے قرآن میں ڈیوٹی بیان کی ہے. رب کریم فرماتے ہیں, سورۃ انعام ہے, آیت نمبر 44 ہے, اللہ کا اعلان ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. محبوبم, قرآن آپ پہ اترا ہے, تشریح آپ نے کرنی ہے. قرآن آپ پہ اترا ہے, وضاحت آپ نے کرنی ہے, تشریح آپ نے دینی ہے, وضاحت ایکسپلینیشن تفسیر آپ نے دینی
دینی ہے۔ قرآن میں لکھا کیا ہے؟ ما نزل الیہم، ان لوگوں کو پتہ کیا دینا ہے؟ وہ بتانا آپ نے ہے، سمجھانا آپ نے ہے، سنانا آپ نے ہے، منوانا آپ نے ہے، کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لتبین للناس، حضور پاک اس قرآن کے مبین اول ہے، حضور اس قرآن کے شاعر اول ہے، حضور اس قرآن کے مفسر اول ہے، حضور اس قرآن کے واضح اول ہے، حضور اس قرآن کے پہلے گائیڈر ہیں۔ پیغمبر اسلام نے اللہ کی کتاب کو امت کے سامنے کھول کے رکھا، پیغمبر کریم نے اللہ کی بات کو امت کے سامنے کھول کے رکھا، پیغمبر کریم نے اللہ کی بات کو امت کے سامنے واضح کیا۔ اور میرے پاک نبی نے فرمایا، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ مسند الامام میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت لائے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، اے میری امت کے صحابہ، میری امت تک پیغام دے دو، انہیں عقیدہ بتا دو، انہیں نظریہ بتا دو، انہیں موقف بیانیہ دے دو، انہیں بتا دو تمہارے نبی کا اعلان ہے، انا آخر الانبیاء، میرے بعد نبی کوئی نہیں، وانتم آخر الامم، میرے تمہارے بعد نبی، حضور پاک نے فرمایا انا آخر الانبیاء، میرے بعد نبی کوئی نہیں، وانتم آخر الامم، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ گویا حضور نے عقیدہ دیا ہے، حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ بندہ کذاب تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا، دجال تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا، شیطان تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا، تابع فرعون تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا، امت کا ابو جہل تو ہو سکتا ہے، ابو لہب تو ہو سکتا ہے، عتبہ شیبہ ربیعہ کے برابر کافر بے ایمان تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ وانتم آخر الامم، تم آخری امت ہو۔ پتہ چلا کوئی ایسا شخص نہیں آئے گا جو حضور کی امت کو کھینچ لے، امت کا انسلاخ ہو جائے، امت کا انقلاب ہو جائے، امت بدل کے کسی اور کی امت بن جائے، یہ امت کنورٹنگ میں نہیں جائے گی، امت تبدیلی میں نہیں جائے گی، امت کے اسٹیٹس چینج نہیں ہوگا۔ میرے پاک نبی نے انتم آخر الامم کہہ کے یہ بات بتا دی ہے، یہ بات مرزا قادیانی کی ذریت کے لیے زناٹے دار تماچا ہے۔ اور مرزا خود کو نبی کہتا ہے، نبی پاک خود کو آخری نبی کہتے ہیں، اور مرزا تم کو امت کہتا ہے، حضور اپنی امت کو خیر الامت آخر الامت کہتے ہیں۔ تو واضح ہو گیا، جیسے قرآن نے کہا حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، ویسے حدیث نے کہا حضور کے بعد نبی بھی کوئی نہیں، امت کے بعد امت بھی کوئی۔ اس سے سمجھ آیا کہ پاک پیغمبر کی ختم نبوت کو قرآن بھی بیان کر رہا ہے، حضور کا فرمان بھی بیان کر رہا ہے۔ آج جلسے میں اتنی بڑی تعداد میں تم بیٹھے ہو کہ کرسیاں ختم ہو گئی، یہاں اسٹیج کے قریب ہو، یہاں راستے میں بٹھانا پڑا۔ ابھی حضرت شیخ مجھے فرما رہے تھے کہ مجمع تو نماز پڑھنے گیا، ابھی سارے آ رہے ہیں، آپ اتنی تعداد میں بیٹھے ہیں، طے کیوں نہیں کرتے کہ ہم آج کے بعد عقیدہ ختم نبوت کے وکیل بن کے چلیں گے؟ جتنے بیٹھے ہو، ابھی نہیں، میں آپ سے ہاتھ کھڑا کرواتا ہوں، لیکن سوچ سمجھ کے مجھے جواب دینا۔ آج کے بعد یہ طے کر لو کہ ہماری صلاحیتیں ہوں گی یا ہماری طاقتیں ہوں گی یا ہماری اولادیں ہوں گی یا ہماری جوانیاں ہوں گی، حضور پاک کی ختم نبوت کی وکالت کے طور پہ استعمال ہوں گی۔ جتنے دوست بیٹھے ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرے، آج فرشتے لکھ رہے ہیں رات کے اس لمحے میں کہ ختم نبوت کانفرنس میں آنے والوں نے وعدہ کیا، اللہ کو حاضر ناظر جان کے ہم اپنا مال بھی حضور پہ لگائیں گے۔ لگاؤ گے؟ اپنا مال بھی لگائیں گے، جان بھی لگائیں گے، اولاد لگانی بڑی اولاد بھی لگائیں گے، صلاحیتیں بھی لگائیں گے، طاقتیں بھی لگائیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے وکیل بنیں گے۔ چلو گے؟ یہ دعوت لے کر چلو گے؟ آگے بدلاؤ گے؟ چوک چوک جاؤ گے اور بازار بازار جاؤ گے، کریا کریا جاؤ گے، ایک ایک جگہ اعلان کرو گے؟ جزاکم اللہ۔ یہ میں نے اس لیے کہلوایا کہ فرشتے بھی لکھ رہے ہیں اور شیطان بھی دیکھ رہا ہے، اس کا رونا بھی بنتا ہے کہ آنے سے پہلے اس کی میرے ساتھ یاری تھی اور جلسے سے جانے کے بعد رسول اللہ کی وکالت کی قسم کھا کے جا رہا۔ میرے ساتھیوں اور سنو، اس پر ہمارے اکابرین کا خون لگا ہے، ہمارے اکابرین کی قربانیاں لگی ہیں،
ہمارے اکابرین کا تن من دھن لگا ہے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے ہزاروں نوجوانوں کا خون دیکھا ہے. یہ عام بات نہیں ہے. 1953 کی تحریک کے اندر خواجہ ناظم الدین کی پولیس کی وجہ سے 1 لاکھ بندہ زخمی ہوا تھا. 10,000 جوان شہید ہوئے تھے. 10 لاکھ آدمی گھر سے بے گھر ہوا تھا. لیکن ہم نے عقیدہ ختم نبوت کے پرچم کو نیچے نہیں آنے دیا. عقیدہ ختم نبوت کے پھریلے کو نیچے نہیں اترنے دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دھرتی کے پہلے امت میں محافظ ختم نبوت ہیں. اس جیسے نرم رحیم و شفیق خلیفہ نے ارحم امتی بے امتی ابو بکر کے مصباح نے مسلمان قذاب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یمامہ کی میدان کو خون ریز بنایا تھا. 26,000 کافر قتل ہوئے تھے ختم نبوت کے انکار کی بابت. میں نے اپنی آنکھوں سے یمامہ کے ان دونوں میدانوں کو سعودیہ کی کیپٹل ریاض کے 100 کلومیٹر شمال 100 کلومیٹر جنوب جبیلیہ اور خلق میں سفر کر کے اس میدان کو دیکھا ہے جہاں ابو بکر صدیق کے یہ سپاہی رسول اللہ کے شیر بپرے شیر کی طرح حضرت اکرمہ کی شکل میں, حضرت سرحبیل ابن حسن حسنہ کی شکل میں, زید ابن خطاب کی شکل میں, حضرت خالد ابن ولید کی شکل میں, حضرت ابو دجانہ کی شکل میں, حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی شکل میں, حضرت وحشی بن حرب کی شکل میں رضی اللہ عنہم, جو اللہ کا عذاب بن کے ان کفار پہ ٹوٹے تھے اور رہتی دنیا تک انہیں بتایا تھا یاد رکھنا یہ ہمارا اعلان ہے اور یہ اعلان تھا, اعلان ہے, اعلان رہے گا. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد, ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. ہم مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, نعرے تکبیر. اور وہ تسلسل ابو بکر صدیق کا چلا ہے. یہ تسلسل بانج نہیں ہوا, یہ تسلسل بوڑھا نہیں ہوا, اس تسلسل کی کمر نہیں جھکی, اس تسلسل کے گھٹنوں میں پانی ختم نہیں ہوا. ہاں بڑی بات ہے, میں خلاصہ دے کر بات ختم کر رہا ہوں. توجہ, ہمتن گوش متوجہ, آخر تک ایک کان متوجہ. پوری گفتگو کی سمری خلاصہ پیش ہو رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے دور سے لے کر آج تک امت عقیدہ ختم نبوت پہ کمر بستہ ہے, سر بکف ہے, ہتھیلی پہ سر کو لیے ہوئے ہے. ابو بکر صدیق کے دور سے لے کر آج تک ویسے ہے. اور ہم نے پڑھا ہے 1935 کا فیصلہ, اس وقت ہم نے دیکھا نہیں تھا جب عبد الرزاق قادیانی ذلیل ہوا تھا, غلام عائشہ فتح یاب ہوئی تھی 1953, ہم نے دیکھا نہیں تھا, ہزاروں قربانیاں لگی تھی. 1974 کو قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود کی قیادت میں امت کے تمام مسالک میں جمع ہو کے مرزائیت کی منجی ٹھوکی تھی. آپ نے نہیں دیکھا 1984 کو حضرت خواجہ خاقان خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کی قیادت میں صدارتی آرڈیننس منظور ہوا تھا. کم از کم میں نے نہیں دیکھا, لیکن میرے چیف جسٹس کی عدالت میں مفتی محمود کے لختے جگر کو, چیف جسٹس کی عدالت میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی کو وہ 22 اگست 2024 بروز جمعرات کو گرجتے دیکھا ہے, برستے دیکھا ہے, بات کرتے دیکھا ہے, عنوان مٹاتے دیکھا ہے, اور یہ اعلان کرتے دیکھا ہے چیف جسٹس تمہاری عزت بات میں, رتبے بات میں,
यहाँ जूते मारना मना है, पहरा लगाना पड़ेगा। यहाँ पेशाब करना मना है, पहरा लगाना पड़ेगा। यहाँ थूकना मना है। चीफ जस्टिस अब तेरे सामने है, तो मुस्तफा के लिए जाता है या दुश्मन के लिए जाता है? नारे तकबीर, नारे तकबीर। कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान, हजरत मौलाना फजलुर रहमान, हजरत मौलाना फजलुर रहमान, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नारे तकबीर। हमने 22 अगस्त 2024 देखा है। हमने मैंने कम अज कम नहीं देखी, मेरे अकाबर और बुजुर्गों ने देखी है। हमने वो वक्त नहीं देखा। वही अदालत थी, वही कटहरा था, और वही जज की कुर्सी थी, वही सुप्रीम कोर्ट था, जहां पर 6 फरवरी 2024 को बैठ के एम्बेसिडर, यूरोपीय एम्बेसिडर्स की मौजूदगी में कादियानियों को खुश किया गया, जहां पर फैसला मगरब की खुशनुदी के लिए आया। फिर उलमा उठे, लेकिन सबसे पहले मेरा कायद उठा है। बोलते रहो जितना उसके खिलाफ लोग बोलेंगे, लेकिन ये तारीख का अगर मुअर्रिख कजरवी इख्तियार न करे तो उसका अब्बा भी मानेगा कि पहले फजलुर रहमान बोला है। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस पर ऐलान किया कि चीफ जस्टिस ने ब्लंडर्स किए हैं, गलतियां की हैं, सिर्फ छोटी मोटी मिस्टेक नहीं की है, बिग ब्लंडर्स हुए हैं इससे। जब ये बात आई, मुझे आज भी वो चमचे और लिफाफे मीडिया पे बैठे हुए कासा लेस याद है, मंसूर अली खान की शक्ल में, शाहजेब खान ज़ादा की शक्ल में, जिन्होंने उस वक्त प्रोग्राम में कहा था अजी फजलुर रहमान अपनी सियासी शिकस्त का बदला चीफ जस्टिस से लेना चाह रहा है। हमने उस वक्त कहा था बेवकूफो, इसको सिर्फ सियासत की भीट न चलाओ, और ये मुफ्ती महमूद का जानशीन है, ये अताउल्लाह शाह बुखारी का नाम लेवा है, ये शेखुल हिंद का नाम लेवा है, रसूलुल्लाह का वारिस है। तुम कहते हो आइन और कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस ने फैसला दिया। हमने चैलेंज से कहा था हम पांव की जूती की नोक पे रखते हैं ऐसे फैसले जो आका नामदार की मुखालफत में आए। इज्जत एहतराम अपनी जगह, इज्जत वालों की पहले इज्जत होगी। फइन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ वलिल्लाहिल इज्जत वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत पहले अल्लाह के रसूल की है, फिर बाद में बात करेंगे। जब ये बात हुई तो ये कासालेस मीडिया पे बैठ के कभी एक वकील को, कभी दूसरे वकील को बातें की। मैं लाहौर गया, मैंने इन्हें कहा, कराची गया, मैंने शाहजेब से भी कहा, बरसर चौक कहा। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये भाई आइन भी जानता है, मैंने पूरा LLB का कोर्स वकालत का किया है, और मैं कानून भी जानता हूँ और इस्लाम भी जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। हमें बुलाओ, चीफ जस्टिस का कासा लेस जितना बड़ा तुम जहां से लायर और वकील लाते हो बिठाओ, हमसे आंखों से आंखें चार कराओ। मैं देखता हूं ये फैसला आइन के मुताबिक भी नहीं है, कानून के मुताबिक भी नहीं है, इस्लाम के मुताबिक भी नहीं है। लेकिन मजाल के वो कहते हैं ना जी, बोतल दा दूध पीते हैं ना, माँ दा पीता हुए तो गल हुए ना, अहले हक के मुकाबले में कहां बैठे न बैठे। बहरहाल फिर आप जैसे हजरात की दुआएं उठी, मेरी माओ बहनों की, घर में पर्दादारों की दुआएं उठी। अल्लाह की कसम खाऊं, मैं उस दिन, जिस दिन ये फैसला आ रहा था, मैं मक्का मुकरमा से आ रहा था वापस, मैंने लोगों को सफेद दाढ़ियों में आंसू से तरबतर तवाफ पे देखा कि कल की समाअत है और मौलाना फजलुर रहमान ने पेश होना है, क्या नाज़िर सानी की अपील भी बदलेगी। मैं लोगों को रोते देखा है, मौलाना के लिए दुआ करते, आवाज़ारी करते, गिड़गिड़ाते देखा है। मैं जद्दा एयरपोर्ट पे आया, मुझे वहां एक दोस्त मिले, उनकी आंखों में आंसू थे। कहते हैं हमने रोजे रखे हुए हैं घर में कि अल्लाह कायद मिल्लत इस्लामिया की लाज रखे और खत्म नबूवत का फैसला बेहतरीन आए। लोगों ने रोजे रखे। और फिर जब मैं पाकिस्तान उतरा, अल फतह ग्राउंड फैसलाबाद में हमारा प्रोग्राम था, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, 1.5 लाख के लगभग का मजमा होगा। आखिरी गुफ्तगू मेरी हुई क्योंकि मैं जद्दा से आया, उस वक्त अभी घर नहीं गया था। मैंने कहा लोगों, आज का दिन, अभी 22 अगस्त है, अभी 7 सितंबर की गोल्डन जुबली नहीं आई थी। मैंने कहा एक गोल्डन जुबली पूरी हो गई है। हमने अपनी आंखों से यह तारीख टूटते देखी है कि वही जज, वही चैम्बर, वही कटहरा, वही अदालत, वही डिसीजन, वही केस, और वो अपनी आंखों से ये बात सर झुकाए हुए मान रहा
अपनी जबान से मान रहा गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मैंने आपका फैसला नहीं पढ़ा। मौलाना फजल रहमान साहब, एहसान करना अदालत पे, जब तक समाअत पूरी ना हो आप यहाँ रुकना, यही कह रहे थे। और फिर फैसला आया तो इस्लाम जीत गया, कादियानी हार गया। मैं स्पेशल गया हजरत मौलाना फजल रहमान दामत बरकातों की खिदमत में। हजरत, मैंने पूछा जाके, मैंने कहा हजरत मुझे आप खुद सुनाएं अपने मुंह से कि वहां हुआ क्या था। मैंने कहा हमने मीडिया रिपोर्टिंग देखी है, मैं आपके मुंह से मुबारक से सुनना चाह रहा हूँ। फिर मौलाना ने एक बात बड़ी अजीब की। मौलाना फरमान लगे जब समाअत का वक्फ हुआ और हम चैम्बर में गए तो चीफ जस्टिस मुझे कहने लगा, मौलाना आप आलिम हैं, अगर मैं कुरान और हदीस के हवाले देता हूँ आए फैसले में तो गलत करता हूँ। हालांकि जो दोनों हवाले चीफ जस्टिस ने कुरान की आयत के दिए थे गलत कोट किए थे और वो नंबर बना रहा था, जी मैंने हवाले दिए हैं कुरान और हदीस। उसे नहीं पता कि तू लाखों उलमा के कायद से बात कर रहा है। तो मौलाना ने कहा चीफ जस्टिस साहब बहुत अच्छी बात है, आप कुरान और हदीस का हवाला दें, आप कोट करें उन्हें, लेकिन बताएं आपने कुरान पाक और तफसीर और हदीस और दीन पढ़ा कितना है? नहीं समझे, कितना पढ़ा है? कहा आपकी तो दो ही तालीमें हैं, LLB और MML। LLB और MML के बाद आप चीफ जस्टिस बन गए। मुझे दिखाएं LLB और MML में एक पारा कुरान पाक की तफसीर पढ़ाई जाती है, कोई 2 पारे पढ़ाई जाती है, कोई 3 पारे, कोई आधा पाव पढ़ाई जाती है, और तुम्हें मखसूस 2, 4, 5, 10 मसाइल तलाक के खुला के बताओ और चल मेरा भाई, बस। क्या तुमने दीन पढ़ा है? चीफ जस्टिस साहब अगर आपने दीन के हवाले देने तो किसी दीनदार से पूछ कर दीजिए। और यही बात हम कहते हैं कि लोगों, दीन दीनदारों से मिलता है, दूध दूध वाले से मिलता है, मिठाई स्वीट हाउस से मिलती है, क्लिनिक से इंजेक्शन मिलता है, सब्जी वाले से सब्जी मिलती है, कपड़े वाले से कपड़ा मिलता है, तो आलिम दीन के पास दीन मिलता है। कहाँ गया वो जेलम की कोड़ किल्ली जो यूं मुंह पे हाथ मार के कहता था अजी मौलवी तुसी फैसला वापस करा के दिखाओ मैंने? कहाँ गई वो तुम्हारी भड़कें? कहाँ गई वो तुम्हारी बातें? खुदा ने तुम्हें जलील किया, इस दुनिया में तौबा न की तो आखिरत में भी जलालत उठाओगे। और वही फैसला आया। तो मेरे अकाबिर ने इस पर मेहनत की है, मेरे अकाबिर ने इस पर काम किया है। हम गोल्डन जुबली मना चुके हैं। मैं बात खत्म करके मुकम्मल कर रहा हूँ। आज के बाद ये तय कर लो कि इंशाअल्लाह ताला अकाबिरीन के कदम ब कदम चलते हुए हम अकीदा खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, इसे फैलाएंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु ताला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज वाले साथी इस तरफ से मजमे को काबू रखें। खिताब फरमा रहे थे शहज़ादा अहले सुन्नत मुतकल्लिम इस्लाम वकील अहनाफ हज़रत अक़दस मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, अल्लाह इनके इल्म में अमल में बरकतें नसीब फरमाए। आप तो थक गए, कौन कौन नहीं थके हाथ खड़ा करके बताएं। थक गए? आज ये पिंडाल हमने पिछली मर्तबा की बनिस्बत बड़ा बनाया था, लेकिन वो भी मगरिब के बाद ही मुकम्मल हो गया और कई ख़वातीन के मैसेज आए, क्योंकि पहले जब अल-फलाह में कॉन्फ्रेंस होती थी तो ख़वातीन का मुस्तकिल अलहदा इंतज़ाम होता था, लेकिन इस मर्तबा और गुज़श्ता कॉन्फ्रेंस पर नहीं हो सका। आप चाहते हैं कि इससे भी बड़ी जगह आइंदा पिंडाल बने? कौन कौन चाहता है कि इससे अगली मर्तबा इससे भी बड़ी जगह बने? तो फिर अल्लाह से कौन कौन मांगेगा कि मरकज़ ख़त्म नबूवत शहर में मरकज़ी जगह पर अल्लाह नसीब फरमा? कौन कौन मांगेगा आज के बाद से इंशाअल्लाह कि अगली कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह अपनी जगह पर अल्लाह इससे बड़ी जगह नसीब फरमाए, ख़वातीन का अलहदा इंतज़ाम हो। अब कितनी दिक्कत है, पेशाब के लिए बाहर जाना है, वज़ू के लिए बाहर जाना है, और इतनी गर्मी में आप हज़रात बैठे पसीना बहा रहे हैं। घबरा तो नहीं गए? घबरा तो नहीं गए? हमारे मेहमान तसलसल से आ रहे हैं, मकामी उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा है, हम उनसे माजरत भी चाहते हैं, उन्हें टाइम भी नहीं दे रहे, दिल चाहता है उनकी बातें भी सुने। हम चाहते हैं कि हम अपने मेहमानों को निपटाएं। तसलसल से के बाद मगरिब के बाद लेट किया हमने, जो टाइम दिया उस पर काम शुरू हुआ। जी सारे फिक्र करके बैठ जाएं, कुर्बानी दें, अल्लाह इस कुर्बानी को इंशाअल्लाह कबूल फरमाएंगे। गर्मी में सिर्फ आप नहीं हैं, बड़े भी आपके साथ शामिल हैं। हम खून तो ना दे सके, थोड़ा सा पसीना दे के तो अपना हिस्सा शामिल कर लें कि अगर खून देने की बारी आई तो इंशाअल्लाह पीछे किसी से भी हम हटेंगे, पीछे किसी से हटेंगे। हमारे अगले मेहमान तशरीफ ला चुके हैं, 2-4 ऐलान के बाद इंशाअल्लाह मैं हजरत को दावत दूंगा। मैं हजरत अक़दस साहबजादा पीर अब्दुल रहीम नक्शबंदी
دامت برکاتہم العالیہ حضرت علیل تشریف نہ لا سکے، ان کے صاحبزادے اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، ان کو میں تمام عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کے اراکین کی طرف سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مہمانان کرام آئے، حضرت زاہد توحیدی صاحب اپنے احباب کے ساتھ تشریف لائے، موڑا خورد سے مولانا فاروق حیدر صاحب اپنے احباب کے ساتھ تشریف لائے، اور کوٹ چودھریاں سے مولانا محمد عاصم صاحب، اور ڈھوک پیر سے مولانا اویس یوسف صاحب اپنے قافلے کے ساتھ، موڑا الو سے حضرت مولانا عمران معاویہ صاحب، اور اسی طرح ربال سے حافظ ضیاء الرحمن صاحب، چک نورنگ سے مولانا عمران صاحب، اور منڈے سے حضرت مولانا عدنان صاحب، اسی طرح مولانا انیس الرحمن صاحب منارہ سے، مولانا محمد عثمان صاحب نورپور سیٹھی سے پوری گاڑی سمیت قافلے، اور مفتی محمد جمیل صاحب ڈڈیال سے، حسولہ سے مولانا محمد علی صاحب، اور پلو قصر سے مولانا عبد المالک صاحب، اور اسی طرح فیم قصر سے مولانا محمد صابر صاحب، یہ سارے حضرات ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے اور آئندہ بھی انہیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ دو چار اعلان سن لیں۔ 29 ستمبر کو چکوال کے اندر 3 مقامات پر ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے۔ 29 ستمبر کو چکوال کے اندر ضلع چکوال میں 3 مقامات پر، بھون میں 29 ستمبر کو کانفرنس ہے، تھنیل فتوحی میں ہے، سکریالے میں ہے صبح 9 سے لے کر عصر تک، اور تھنیل فتوحی اور اسی طرح بھون کے اندر کانفرنس شام کے وقت میں۔ آپ تمام حضرات اپنے اپنے علاقے، جو جس علاقے سے آیا اس علاقے کی کانفرنس کو کامیاب کریں گے، آواز لگائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا یہ آواز لگانا، ان کانفرنسوں کو کامیاب کرنا، دشمن اپنی موت آپ مر جائے گا، دشمن اپنی موت۔ تھنیل کمال کے اندر، تھنیل فتوحی نہیں، تھنیل کمال کے اندر 29 ستمبر کو کانفرنس۔ تو تمام احباب وہاں کا جو بھی کانفرنس میں حضرات آئیں، مہمان آئیں، ان کا دعوت بھی چلائیں اور اس کے لیے نوافل پڑھیں، صدقات وغیرہ دیں تاکہ اللہ ان کانفرنسوں کو کامیاب کرے۔ اب میں بلا تاخیر اپنے مہمان خصوصی اس مجلس کے صاحبزادہ قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ صاحبزادہ قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب۔ ان کے بعد انشاءاللہ حافظ ابوبکر مدنی صاحب کراچی والے، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کے بعد وہ اپنا نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھنے سبھی حضرات آواز کھول دینا، درود شریف پڑھنے سبھی حضرات محبت کے ساتھ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔
قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، خالص نظریاتی سنی دوستو، السلام علیکم۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت چکوال کے زیر اہتمام 8ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس میں حضرت مولانا مفتی معاذ صاحب، مولانا حبیب الرحمن قاسمی نقشبندی اور ان کے دیگر رفقا کی دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت جتنے حضرات تشریف لائے ہیں آپ کو ہر قدم اور سانس کے بدلہ میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل حضرت قریشی صاحب کا مفصل خطاب آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے اس کار خیر میں اس نیت کے ساتھ جس نیت سے آپ تشریف لائے ہیں حصہ ڈالتے ہوئے چند لفظ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، اس پر ایک ہے کہ کوئی خطیب بولے، مقرر بولے، وائز بولے، ادیب بولے، پروفیسر بولے، اور ایک ہے کہ ختم نبوت پر میرا اللہ بولے۔ جملہ تو بڑا تھا لیکن آواز تھوڑی رہی۔ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ اس لیے بولتے رہیے گا کہ آپ اور میں ہم تو کسی اور نیت سے آئے ہیں، لیکن کوئی اور کسی اور نیت سے دیکھ رہا ہوگا، تاکہ اس تک کوئی آواز پہنچ سکے کہ ہم کیوں یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اسٹیج پر اتنے جید علماء کرام، ان تمام حضرات کے علاوہ بہت نامور شخصیات، میرے بڑے ہی محترم پیر طریقت صاحبزادہ مولانا پیر عبد القدوس نقشبندی دامت فیوزہم، حضرت مولانا صاحبزادہ پیر محمود الحسن نقشبندی، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ میں ان تمام حضرات کی شفقت کا سہارا لے کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک ہے کہ خطیب بولے، وائز بولے، مقرر بولے، لیکچرار بولے، اور ایک ہے کہ ختم نبوت پر دلیل میرا اللہ دے۔ اللہ کا ذرا انداز دیکھیے، اسلوب دیکھیے، اللہ اپنی لاریب کتاب میں انداز کیا رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا ابا نہیں۔ میں حضرات علماء بھی تشریف فرما ہیں، طلباء کے چہرے بھی جہاں تک میری نظر جا رہی ہے بیٹھے ہیں، تاجر برادری بھی ہے، شہر کے حضرات تشریف فرما ہیں۔ میں سب کی شفقت کا سہارا لے کر ان کی گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ اللہ بات کرنی ہے ختم نبوت پر، دلیل دینی ہے ختم نبوت پر، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا ابا نہیں، کسی مرد کا والد نہیں۔ اب یہاں پر اپنے تخیل میں ایک سوال کر رہا ہوں، اللہ اگر اولاد کا نہ ہونا ہی دلیل بنانا تھا تو اولاد ہی نہ ہوتی۔ اگر اولاد کا نہ ہونا دلیل بنانا تھا تو اولاد ہی نہ ہوتی۔ تو گویا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اولاد کا نہ ہونا، اسے تو میں نے اپنے تعارف کے لیے رکھا ہے، لم یلد ولم یولد، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں۔ اور محبوب کا تو میں نے میلاد مشہور کرایا تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے۔ محبوب کی آل بھی مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے کوئی اس میں سے بھی ہے۔ یہ تو میں نے اپنا تعارف رکھا ہے، لم یلد ولم یولد، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں، میں لم یلد ہوں، یہ یلد ہے، میں لم یولد ہوں، یہ یولد ہے۔ تو محبوب کا تو میلاد مشہور کرایا تاکہ پتہ چلے یہ عبد المطلب میں سے ہے، عبداللہ میں سے ہے، آمنہ میں سے ہے، اور آل مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے حسین اس میں سے ہے، فاطمہ اس میں سے ہے، رقیہ اس میں سے ہے، زینب اس میں سے ہے، کلثوم اس میں۔ اچھا اللہ اگر حضور کو بیٹے عطا فرمائے
سامعین توجہ رکھنا، حضور کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، جناب ابراہیم، جناب قاسم، جناب عبداللہ، 3 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے۔ اللہ نے انہیں بچپن میں اٹھا لیا، کیوں؟ اس لیے کہ خدشہ تھا کہ لوگ انہیں نبی کہیں گے۔ یہ خدشہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ ایسے ہزاروں انبیاء پہلے تشریف لائے جو خود بھی نبی، ان کے بیٹے بھی نبی، کئیوں کے بھتیجے نبی، کئیوں کے بھانجے نبی، کئی نبیوں کے پوتے نبی۔ حضرت آدم خود نبی، بیٹا شیش نبی، حضرت ابراہیم خود نبی، بیٹا اسحاق نبی، حضرت اسحاق خود نبی، بیٹا یعقوب نبی، حضرت یعقوب خود نبی، بیٹا یوسف نبی، کئی نبیوں کے بھتیجے نبی، کئی نبیوں کے بھانجے نبی۔ تو لوگوں نے کہنا تھا وہ عام نبی، ان کے جب بیٹے پوتے بھتیجے بھانجے نبی ہیں، یہ تو اللہ کے حبیب کے بیٹے ہیں، لہذا یہ بھی نبی، اس لیے اللہ نے انہیں بچپن میں اٹھا لیا۔ اب یہاں تک وہ بات ہے جو آپ حضرات نے سن رکھی ہے، میں یہاں پہ ایک گرہ لگا کر آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ میرا ایک تخیل ہے کہ اگر اللہ قرآن میں یہ فرما دیتے حضور کے بیٹے بڑے ہو جاتے، جناب قاسم بڑے ہو جاتے، جناب ابراہیم بڑے ہو جاتے، جناب عبداللہ بڑے ہو جاتے، لیکن اللہ قرآن میں فرما دیتے خبردار امت محمدیہ، میرے محبوب کے بیٹے تو ہیں لیکن نبی نہیں۔ ہم نے تو بات ماننی تھی۔ پریشان ہو گئے ہو، میں پریشان کرنے نہیں آیا آپ کو، ہم نے بات ماننی تھی یا نہیں ماننی تھی؟ اگر اللہ قرآن میں یہ فرما دیتے کہ میرے محبوب کے بیٹے بڑے ہو گئے ہیں اور قاسم بڑے ہو جاتے، ابراہیم بڑے ہو جاتے، عبداللہ بڑے ہو جاتے، جوان ہو جاتے، مرد بن جاتے، اللہ قرآن میں فرما دیتے خبردار میرے محبوب کے بیٹے ہیں لیکن نبی نہیں۔ ہم نے تو بات ماننی تھی، لیکن اب ذرا توجہ سے سنیے گا کہ اللہ نے یہاں پہ کیوں فرمایا کہ میرا محبوب کسی مرد کا ابا نہیں۔ ایک عالم ادھر کھڑا ہو، ایک عالم ادھر کھڑا ہو، اس عالم کے ساتھ ہی بیٹا کھڑا ہو، اس عالم کے ساتھ ہی بیٹا کھڑا ہو، کیونکہ اب 2 ہی صورتیں ہیں، حضور کے بیٹے جو بڑے ہو جاتے یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے، یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے۔ ایک عالم ادھر کھڑا ہو، ایک ادھر کھڑا ہو، اس کے ساتھ ہی بیٹا کھڑا ہو، اس کے ساتھ ہی بیٹا کھڑا ہو، اس عالم کا بیٹا بھی عالم ہو، اس عالم کا بیٹا تو ہے عالم نہیں۔ فضیلت کس کی ہوئی؟ اشارہ کر دیں میں سمجھ جاؤں گا۔ ایک پیر ادھر کھڑا ہے، ایک پیر ادھر کھڑا ہے، اس پیر کے ساتھ ہی بیٹا کھڑا ہے، اس پیر کے ساتھ ہی بیٹا کھڑا ہے، اس پیر کا بیٹا بھی پیر ہے، اس پیر کا بیٹا تو ہے پیر نہیں۔ فضیلت کس کی ہوگی؟ ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، اس خطیب کے ساتھ ہی بیٹا ہے، اس خطیب کے ساتھ ہی بیٹا ہے، اس خطیب کا بیٹا بھی خطیب ہے، اس خطیب کا بیٹا تو ہے خطیب نہیں۔ فضیلت کس کی ہوگی؟ اب میرا جملہ یہ ضائع نہ کرنا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر محبوب کے بیٹے بڑے ہو جاتے، نبی ہوتے تو ختم نبوت پہ حرف آتا، نبی ہوتے تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اور اگر نبی نہ ہوتے تو کل قیامت کے دن جب نبی آتے ان کے ساتھ بیٹے ہوتے، ادھر میرا محبوب آتا، محبوب کے ساتھ ہی بیٹے ہوتے، ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے، محبوب کے ساتھ بیٹے تو ہوتے، نبی نہ ہوتے تو فضیلت پہ حرف آتا۔ میں برداشت نہیں کر سکتا محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا محبوب کی فضیلت پہ حرف آئے، اس لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنایا، مرکز کائنات بنایا، ہادی کائنات بنایا، روح کائنات بنایا، طبیب کائنات بنایا، حسن کائنات بنایا، رونق کائنات بنایا، بہار کائنات بنایا، فخر موجودات بنایا، جمیع الحسنات بنایا، جامع البرکات بنایا، خیر الانام بنایا، سید العرب والعجم بنایا، جمیل الشیم بنایا، تاجدار حرم بنایا، چراغ حرم بنایا، عادل بے عدیل بنایا، دعائے خلیل بنایا، لطف رب جلیل بنایا، صادق و حمی بنایا، خیر الورا بنایا، بدر التجا بنایا، شمس الضحا بنایا، احمد مصطفیٰ بنایا، محمد مصطفیٰ بنایا۔
جان جان وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہنسی، وہ ضحیٰ کی شباہت میرا مصطفیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، کائنات والو اللہ یہاں اس آیت میں انسانوں کو مخاطب فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے نسل انسانیت، یا ایھا الناس، اے آدم کے بیٹو، یا ایھا الناس، اے انسان کہلانے والوں، جی اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قد، میں پکی بات کرنے لگا ہوں، میں پکی، اللہ آپ الہ ہیں، اللہ آپ خالق ہیں، اللہ آپ مالک ہیں، اللہ آپ معبود ہیں، آپ قد نبی لگاتے، آپ یہ نبی فرمائیں کہ میں پکی بات کرنے لگا ہوں، ہم نے تقریبات ماننی ہے، آپ ساری کائنات کے الہ ہیں، آپ ساری کائنات کے بنانے والے، آپ ساری کائنات کے معبود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بات ہی ایسی ہے کہ مجھے قد لگانا پڑ رہا ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، جی اللہ فرماتے ہیں میں تم سے مخاطب ہوں، قد میں پکی بات کرنے لگا ہوں، جاءکم الرسول، جا آ گیا، کم تمہارے پاس آ گیا، رسول آ گیا، اللہ رسول تو پہلے بھی آئے ہیں، آپ نے اس انداز میں بات نہیں فرمائی، اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ قد جاءکم رسول، رسول آ گیا، نہیں، قد جاءکم الرسول، رسول نہیں، الرسول آ گیا۔ انگلش میں کسی لفظ سے پہلے THE دا لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے، عربی میں کسی لفظ سے پہلے الف لام لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رسول نہیں، الرسول آ گیا، آنے والے پہلے آتے رہے، لیکن اب وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے بےتاب جن کے لیے سارا زمانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بتھا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا، ارے لوگوں وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ رسول نہیں، الرسول آ گیا، میرا پیارا آ گیا، آمنہ کا لال آ گیا، عبداللہ کا در یتیم آ گیا، صدیق کا یار آ گیا، بلال کا غمخوار آ گیا، وہ آ گیا جس کی انتظاریں تھی، وہ میرا محبوب آ گیا، انبیاء جس کی بشارتیں دیتے چلے آئے، وہ میرا حبیب آ گیا، انبیاء جس کی امت میں شامل ہونے کی تمنائیں کرتے آئے، وہ آ گیا، اور میرا حبیب پہلے جتنے نبی آئے وہ سارے نبی آقا نبیوں کے نبی، جو پہلے آئے وہ رسول آقا رسولوں کے رسول، جو پہلے آئے وہ پیغمبر آقا پیغمبروں کے پیغمبر، جو پہلے آئے ان کے لیے صرف نبوت، آقا کے لیے ختم نبوت، جو پہلے آئے ان کی نبوت محدود، آقا کی نبوت لامحدود، جو پہلے آئے ان کی نبوت طفیلی، آقا کی نبوت ذاتی، جو پہلے آئے ان کی نبوت کے بعد نبوت، آقا کی نبوت کے بعد قیامت، جو پہلے آئے ان کے لیے کتاب اللہ، آقا کے لیے کلام اللہ، جو پہلے آئے ان کا معراج فرش پر، آقا کا معراج عرش۔ اب قیامت آئے گی میرے آقا کے بعد کوئی نبی، آہستہ بولو کوئی سن لے گا، اور آہستہ بولو، کوئی نبی، یہ قریب میں ماضی قریب میں گزرے ہیں علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ علماء کرام ہیں، نام سے واقف ہوں گے، اور بلکہ آپ میں سے بھی اکثر حضرات واقف ہوں گے، بہت عرصہ لاہور میں بھی رہے، عظمت صحابہ پر بھی بڑا کام کیا، ختم نبوت پر بھی بڑا کام کیا، اور حیات النبی پر بھی بڑا کام کیا۔ سبحان اللہ۔
ان کے سامنے دو قادیانی نوجوان آئے اور کہتے ہیں ہم علامہ صاحب مناظرہ کرنے آئے ہیں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں مناظرہ بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم تو کہتے ہو ہم حضور کی معراج مانتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی مانتے ہیں۔ حضور معراج پہ گئے تھے، کہتے ہیں ہاں جی گئے تھے۔ حضور مسجد اقصیٰ میں بھی گئے تھے، کہتے ہیں جی گئے تھے۔ مسجد اقصیٰ میں نبیوں کی امامت کرائی تھی، ہاں جی کرائی تھی۔ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں ان نبیوں میں مرزا تھا، کہتے ہیں جی ان نبیوں میں تو مرزا نہیں تھا۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں مناظرہ بعد میں کریں گے، پہلے مرزے کا وجود مسجد اقصیٰ میں تو ثابت کرو۔ اب قیامت آئے گی کوئی اور نبی، اللہ نے میرے آقا کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، میرے آقا آخری نبی بن کر تشریف لائے اور ساری کائنات کے سردار بن کر آئے۔ پہلے نبی آئے انہیں اللہ نے عطا، دیکھیے نبی تشریف لائے 1.25 لاکھ، 1.25 لاکھ کم و بیش، رسول تشریف لائے 313، پیارے آقا کے علاوہ 312 رسول اور بھی ہیں۔ لیکن آپ قرآن کا مطالعہ فرمائیں، اللہ قرآن میں بار بار محبوب کے لیے لفظ رسول لگاتے ہیں۔ پہلے پارے میں فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا، چوتھے پارے میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، 28ویں پارے میں فرمایا والذی بعث فی الامین رسولا۔ پیارے آقا فاران کی چوٹی پر جب کھڑے ہوئے تو فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، اور کلمہ دیکھ لیجئے، آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، داؤد خلیفۃ اللہ ہے، یعقوب نبی اللہ ہے، یوسف صدیق اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ صلی اللہ۔ دھیان میری طرف ہے سب کا؟ جی سب کا دھیان میری طرف ہے؟ نبی کتنا تشریف لائے جی؟ کم و بیش 1.25 لاکھ۔ رسول کتنا تشریف لائے؟ حضور کے علاوہ 312 رسول اور بھی ہیں، لیکن لفظ رسول بار بار پھر محبوب کے لیے، پھر محبوب کے لیے۔ رسول کہتے ہیں اللہ سے لینے والا، امت کو دینے والا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر عالمی مجلس والوں نے آپ کے لیے کوئی چارپائیوں کا اہتمام فرماتے تو زیادہ بہتر تھا، بڑے گم سم سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول کہتے ہیں اللہ سے لینے والا، امت کو دینے والا۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے جو رسول آئے مجھ سے لیتے رہے، امتوں کو دیتے رہے، مجھ سے لیتے رہے دیتے رہے، مجھ سے لیتے رہے دیتے رہے۔ اتنا لینے کے بعد بھی، اتنا دینے کے بعد بھی لینا بھی باقی تھا، دینا بھی باقی تھا۔ جب محبوب آیا تو میں نے اعلان کر دیا اتممت علیکم نعمتی انا اعطیناک الکوثر، اب نہ لینا باقی ہے نہ دینا باقی۔ میں نے محبوب کو سب کچھ عطا کر دیا، سب کچھ عطا کر دیا۔ یہ بھی بڑا ایک عجیب جملہ ہے کہ سب کچھ عطا کر دیا۔ اب کوئی اس سے بھی ناراض نہ ہو جائے، اور آج کل فیس بک کا زمانہ ہے، بندہ بات کر دیتا ہے، بعد میں فتوے لگنا فوراً سے شروع ہو جاتے ہیں۔ سب کچھ دیا۔ ہاں میں ذمہ داری سے ایک جملہ بولنے لگا ہوں، اللہ نے میرے آقا کو سب کچھ دیا۔ میں پھر رک رہا ہوں، میرا ایسا مزاج نہیں کہ میں سوئے ہوئے لوگوں کے سامنے تقریر کروں۔ تھوڑا سا اس پہ اگر آپ کے بھی دھڑکن کی بات ہوئی تو دھڑکن مجھ تک پہنچائیے گا۔ اللہ نے میرے آقا کو سب کچھ دیا سوائے ربوبیت کے۔ خوش ہو کے بولو، خوش ہو کے۔ سوائے محبوب کو رب نہیں بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب بنایا ہی نہیں جاتا، رب بنایا ہی نہیں جاتا، اور جسے بنایا جائے وہ رب نہیں ہوتا، جسے بنایا جائے وہ رب نہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں ولد بے مکہ، ولد بے مکہ، میں مکہ میں پیدا کیا گیا، ہوا نہیں، کیا گیا۔ کیا مطلب؟ میں اور مجھے بنانے والا اور۔
عرض یہ کر رہی ہے، تو درمیان میں جملہ آ گیا، عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے میرے آقا کو سب کچھ دیا، اسی لیے تو حضور فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے کچھ چیزیں ایسے بنائیں جنہیں اپنے پاس رکھا، انہیں انسانیت کے لیے بھیجا اور نبیوں کے ہاتھوں بھیجا۔ رسول کیوں؟ اس لیے کہ نبی نمائندہ ہوتا ہے، رسول قاصد ہوتا ہے، اللہ کا پیغمبر پیغام لانے والا ہوتا ہے۔ اللہ ان کے ہاتھ بھیجتے رہے، آدم آئے انہیں دے کے بھیجا، نوح آئے انہیں دے کے بھیجا، ابراہیم آئے انہیں دے کے بھیجا، اور یہ پہلے سے فرما دیا تھا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، نبیوں تمہیں میں دنیا میں بھیجنے لگا ہوں، کتاب سے دوں گا، تدبر میں سے دوں گا، فصاحت میں سے دوں گا، بلاغت میں سے دوں گا، لیکن سنو سب سے آخر میں میرا محبوب آئے گا، میرا لاڈلا آئے گا، میرا حبیب آئے گا۔ اور جب حضور آئے، پیارے آقا تشریف لائے، اللہ فرماتے ہیں اتممت علیکم نعمتی، محبوب پہلوں کو نبوت میں سے دیا ہے، حکمت میں سے دیا ہے، کتاب میں سے دیا ہے، معجزات میں سے دیا ہے، محبوب آپ آخری ہیں، اس لیے اتممت علیکم نعمتی انا اعطیناک الکوثر، محبوب جو پڑھا ہے سارا لے جا، تیرے بعد آنا ہی کسی نے نہیں۔ محبوب نبوت ساری لے جا، حکمت ساری لے جا، تدبر سارا لے جا، فصاحت ساری لے جا، بلاغت ساری لے جا، امامت ساری لے جا، قیادت ساری لے جا۔ محبوب صداقت لے جا، جا کے صدیق بنا۔ آہستہ بولو، آہستہ بولو، آہستہ۔ محبوب عدالت لے جا، جا کے فاروق سجا۔ محبوب سخاوت لے جا، جا کے عثمان بنا۔ محبوب شجاعت لے جا، جا کے حیدر سجا۔ اتممت علیکم، اب حضور سارا کچھ، اس لیے تو آقا فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے جو بھیجنا تھا مجھے دے کے بھیج دیا، اللہ نے پیچھے چھوڑا کچھ نہیں۔ جب رب نے پیچھے چھوڑا کچھ نہیں، اب کوئی آئے گا کیوں؟ وہ لائے گا کیا؟ سبحان اللہ، اب کوئی آئے گا کیوں؟ وہ لائے گا کیا؟ کیونکہ حضور سارا کچھ لے کر آ گئے۔ اب پیارے آقا کے بعد صرف قیامت ہے اور نبی نہیں آئے گا، اور اس عقیدے پر یہ دنیا جان چکی ہے۔ علماء حق جب سامنے کھڑے ہوئے تو دنیا جان چکی ہے، ملک کے اندر کی دنیا بھی، ملک کے باہر کی دنیا بھی، قادیانیوں کو پالنے والے بھی جان چکے ہیں کہ یہ آل حق وہ ہیں جن کی رگوں میں حلالی خون ہے، کہ اس عقیدے پر مال لگتا ہے لے جائے، جان جاتی ہے چلی جائے، اولاد ذبح ہوتی ہے ہو جائے، لیکن ختم نبوت کے عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جج سے نرالا ہمارا نبی۔ آپ کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد درس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درکشہ ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ حسین خوبتر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا، پھولی پٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی۔ پتھر آؤ جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا حسین ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک کا آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک کا آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک کا آئے گا، اب قیامت تلک ہے، قیامت تلک ہے، قیامت
मुतलक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। है लियाकत उनकी जागीर सारा जहां, हर जहां के लिए है हमारा नबी। आयशा से रिवायत कुरान पढ़ो, ये है सारे का सारा हमारा नबी। हर्फ अल्फाज से आयतों से सिपारा हमारा नबी। जिसको यासी मुजम्मिल मुदस्सर कहा, वो दुहाबी पुकारा हमारा नबी। जिसको वल्लैल रब ने कुरान में कहा, जुल्फ को यूं निखारा हमारा नबी। बानी दारुल देवबंद मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, कासिमुल उलूम वल खैरात, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, वो अपनी किताब तहज़ीरुन नास में फरमाते हैं कि ये जो हुजूर की ख़त्म नबूवत है, इसका एक माना ये है कि मेरे आका की ख़त्म नबूवत ज़मानी है। मेरे आका हर ज़माने के लिए नबी है। मेरे आका हर ज़माने के लिए, ज़माने की तख़सीस नहीं। पहले नबी आए कौमों के नबी, कबीलों के नबी, बस्तियों के नबी, शहरों के नबी। और उलमाए किराम जानते हैं एक वक्त में कई कई नबी, एक इलाके में एक नबी, एक दूसरे इलाके में कोई और नबी। लेकिन मेरे आका तमाम इंसानों के नबी, मेरे आका मलाइका के नबी, जिन्नात के नबी, हूरो गिल्मा के नबी, मेरे आका नबातात के नबी, जमादात के नबी, अर्जियात के नबी, खल्कियात के नबी। मेरे आका तो नबियों के नबी। सुभान अल्लाह। मेरे आका तो नबियों के नबी। मेरे आका के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। मैं उस आयत का वो मुकम्मल हिस्सा आपके हवाले करके रुखसत चाहता हूँ। या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूल, आ गया, तुम्हारे पास आ गया, रसूल आ गया, मेरा खास आ गया, जिसकी इंतज़ारें थी वो आ गया, और मेरा हबीब बन के आ गया, पेकरे दिलरुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया। सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा, हलीमा की आंखों का तारा, शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रज़्क़ आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी, बेमिसल इसमें गिरामी, मुस्तफा मुस्तफा बन के आया। वफा बनकर, सखा बनकर, करम बनकर, अता बनकर, खुदा का फैज उतरा लामका से मुस्तफा बनकर। या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूल, खास आ गया। अगर आपका ध्यान तालिब इल्म की तरफ 5 मिनट और रहता है तो मैं अपनी बात मुकम्मल कर सकता हूँ। होता है अगर ध्यान, तो है ध्यान जी, मिन्नतों से। सुभान अल्लाह। कई बंदे ना, वैसे नाराज ना होना, तजर्बा हो गया ना मेरा, चूंकि 20 बरस हो गए स्टेज पे आए हुए, वो चेहरों से ना कई होता है कि यार प्रोग्राम भी अपना है, प्रोग्राम कामयाब भी होना चाहिए, लेकिन मैं दूर बैठ के देखूंगा, बोले कोई और। नहीं समझो, प्रोग्राम भी अपना है और कामयाब भी होना चाहिए। खतीब तकरीर भी अच्छी करे, लेकिन मेरे साथ मैं ना बोलूं, कोई और बोले, मैं सिर्फ दूर बैठ के ना यूं करके ना तज्जिया करूं, कभी उसे देखूं और कभी उसे देखूं। सुभान अल्लाह। या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूल, आ गया, खास आ गया। अल्लाह क्या लेकर आया? अल्लाह फरमाते हैं बिल हक। सुभान अल्लाह। ये जो बा है ना, बा, ये हुजूर को जुदा नहीं होने देती कुरान से। कुरान से जुदा नहीं, बा होती साथ मिलाने के लिए। जिस तरह आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, बा इसम अल्लाह, साथ नाम अल्लाह के, बिल हक, बिल हक। अल्लाह फरमाते हैं ये हक, मेरा महबूब हक लेकर आया, और ऐसा लेकर आया कि मेरा महबूब उठे तो हक बने,
بیٹھے تو حق بنے، پیے تو حق بنے، کھائے تو حق بنے، اوڑے تو حق بنے، اس کی شادی حق بنے، اس کی غمی حق بنے، اس کی معیشت حق بنے، اس کی معاشرت حق بنے، اس کی تجارت حق بنے، اس کی صلح حق بنے، اس کی جنگ حق بنے، اس کی دوستی حق بنے، اس کی دشمنی حق بنے۔ چکوال والوں بڑے دھیمے لفظ لہجے میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اسے محبت سے سجانا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بالحق، حق سے جدا نہیں، قرآن محبوب سے جدا نہیں، اور میرا محبوب قرآن سے جدا نہیں۔ اس کا ایک ایک فعل، ایک ایک قول، ایک ایک عمل حق بنے، حق بنے، حق بنے۔ یہ اپنے بستر پر کسی کو سلائے تو حق بنے، خود کسی کی گودی میں سوئے تو حق بنے۔ اچھا اللہ اپنی طرف سے کبھی کبھی خود سے کر لیا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم۔ یہ تو اس وقت تک بولے گا بھی نہیں، ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جب تک میں کہوں گا نہیں۔ اچھا اللہ میرے لیے حکم کیا ہے، اس قوم کے لیے حکم کیا ہے، امت کے لیے حکم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس۔ اللہ آپ نے جو اتنی لمبی تقریر کی، اوے لوگو پکی بات کرنے لگا ہوں، تمہارے پاس آ گیا، رسول نہیں الرسول آ گیا، حق لے کر آ گیا، رب کی طرف سے آ گیا۔ اللہ میرے لیے حکم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ فآمنو، ایمان لے آؤ۔ کیا کرو؟ کیا کرو؟ ایمان لے۔ میں جان چھوڑوں گا تو حافظ صاحب آپ کو سنائیں گے نا، اتنی جلدی میں جان چھوڑنے والا نہیں۔ میرا ایک یہ لفظ سن لیجئے جو میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور چکوال میں جس جگہ پر بیٹھ کر بول رہا ہوں نا وہ تھوڑا سا خیال کر لو اور یہ لفظ مجھے بولنے دینا۔ تسی سارے چکوال نہیں ہو؟ تو انو پتنی ہے پتہ یا نہیں پتہ، میں بھی چکوال نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا دھیان میری طرف رکھیے گا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول۔ اللہ آپ نے اتنی لمبی تقریر کی، اوے لوگو تمہارے پاس آ گیا، رسول نہیں الرسول آ گیا، حق لے کر آ گیا، رب کی طرف سے آ گیا۔ حکم کیا ہے؟ فرمایا فآمنو۔ اللہ اب اللہ تو اللہ ہے نا، قرآن تو قرآن ہے۔ یہاں پر بھی کئی بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہوں گے کہ قاضی نے بڑا زور لگایا، اور توجہ کرنا میں کیا بات کرنے لگا ہوں، اور آگے سے بات یہ نکلی کہ فآمنو، ایمان لے آؤ۔ وہ تو ہم پہلے ایمان لا چکے ہیں، وہ تو ہم آج جس سے پوچھو تو کون ہے وہ کہتا ہے مومن، جس سے بھی پوچھو تو کون ہے، اچھا وہ یہ نہیں کہتا کہ میں مومن، وہ کہتا صرف میں ہی مومن۔ بولو تھوڑا سا بولو، وہ یہی کہتا ہے نا صرف میں ہی مومن، کہیں اور نہ جانا، میں ہی مومن۔ یہ ایمان اتنا سوکھا کام نہیں۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا نا تو اللہ قرآن میں یہ نہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، او ایمان والو ایمان لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ او ایمان والو، کتنی عجیب بات ہے۔ یہ بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں جلسے میں بیٹھے ہوئے لوگو جلسے میں بیٹھ جاؤ۔ میری بات سمجھا رہی؟ جلسے میں بیٹھے ہوئے لوگو، عالمی مجلس کے زیر اہتمام ختم نبوت کانفرنس چکوال میں بیٹھے ہوئے لوگو، کانفرنس میں بیٹھ جاؤ۔ ایک طرف میں اقرار کر رہا ہوں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی غلط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یا یوں سمجھیے یہاں پر اتنے مشائخ تشریف فرمائیں، کسی مرشد کے سامنے اس کا مرید، کسی استاد کے سامنے اس کا شاگرد نماز پڑھے، اور حضرت فرمائے نماز پڑھ لی؟ جی پڑھ لی۔ بیٹا نماز پڑھ، بیٹا نماز، تو اس کا مطلب ہے کوئی غلط ہے جی۔ اسے میں یوں سمجھانے کے لیے یوں عرض کرتا ہوں، ایک بندہ حاجی نہ ہو اور اس نے دروازے پر لکھوا رکھا ہو حاجی فلاں، کوئی رولا اندہ ہے تو نہیں؟ حاجی نہ ہو اور اس نے لکھوا رکھو، پلیٹ اپنے دروازے پر لکھوا رکھی ہو حاجی
فلاں، اور اس کے پڑوسی کو پتہ ہو کہ یہ حاجی، پڑوسیوں کو تو وہ بات پتہ ہوتی ہے جو بندے کو خود پتہ نہیں ہوتی. تو جسے پتہ ہے کہ یہ حاجی نہیں، وہ دوستوں میں بیٹھ کر، ڈیرے پر بیٹھ کر، کسی وڈیرے کے پاس بیٹھ کر، اجتماع میں بیٹھ کر اسے حاجی صاحب کہہ دے تو اس نے اس کی عزت رکھ لی، اس نے اس کی عزت رکھ لی. میں قربان جاؤں اپنے اللہ پر، میں قربان جاؤں اس کے انداز سمجھانے کے انداز پر. اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اور تم نے نام رکھوایا مومن، تم نے خود کو کہا ہم مومن، میں نے تمہیں مومن کہہ دیا، بے ایمان نہیں کہا. حالانکہ علیم بذات الصدور ہوں میں تو دلوں کے راز جانتا ہوں. سنو، میں نے تمہاری اس خواہش کو پورا کر دیا، مومن کہہ دیا، لیکن سنو آمنو. اب تیری میری آپس کی بات ہے، ایمان لے بھی آ، ایمان لے لیا. اللہ کیسے ایمان لاؤں؟ آج کل تو سارے اپنی طرف کھینچتے ہیں، ادھر نہ جانا میرے پاس آ، ادھر نہ جانا میرے پاس آ، ہم صرف ایمان والے. اللہ آپ بتا دیجئے، میں آپ سے پوچھتا ہوں ایمان کیسا لے کر آئیں؟ چکوال والوں، میرا اس جملہ ضائع گیا، مجھے دکھ ہوگا، میں بیماری کے باوجود بول رہا ہوں. اللہ آپ بتا دیجئے ایمان کیسا لاؤں جو آپ کو بھی قبول ہو، رسول اللہ کو بھی قبول ہو، قرآن مجید کا طالب علم ہو. اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے محمد کے یار ایمان لائے، ایمان ایسے لاؤ. ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے محمد کے یار ایمان لائے. اے امت محمدیہ، اے کائنات میں قیامت تک آنے والے انسانوں، یاد رکھو میں نے ایمان کے لیے معیار، میں نے ایمان کے لیے کسوٹی اپنے محبوب کے یاروں کو بنا دیا ہے. اے بوڑھو، ایسے ایمان لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لایا. اے جوانوں، ایسے ایمان لاؤ جیسے عمر ایمان لایا. اے تاجروں، ایسے ایمان لاؤ جیسے عثمان ایمان لایا. اے بہادروں، ایسے ایمان لاؤ جیسے علی ایمان لایا. اے بچوں، ایسے ایمان لاؤ جیسے حسین ایمان لایا. اے عورتوں، ایسے ایمان لاؤ جیسے سمیہ ایمان لے کے آئی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اور وہ ایمان کیسے لائے صحابہ؟ ان کا ایمان کیسے؟ آج دنیا قربانی دے رہی ہے حضور کی ختم نبوت پر بھی، عظمت صحابہ پر بھی. بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ وہ ایمان لانے والے کیسے تھے؟ آخری بات کر کے رخصت ہو رہا ہوں. ایک ہاتھ اس طرف بندھا ہے، میں لفظ ذمہ داری سے بول رہا ہوں، توجہ. ایک ہاتھ اس طرف بندھا ہے، دوسرا ہاتھ اس طرف بندھا ہے، ہتھیلیوں پر کیل ٹھوکے گئے ہیں، میخیں گاڑی گئی ہیں، پاؤں الگ سمت پہ بنا ہے، دوسرا پاؤں الگ سمت پہ بنا ہے، سینہ چھلی ہے، سارا جسم لہولہان ہے، گردن ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی ہے، ابھی جان گئی کہ گئی لبوں پر ہے. اس عالم میں اس ظالم نے آزمانا چاہا حضرت خبیب کے ایمان کو اور کہا خبیب کیا خیال ہے تجھے یہاں سے اتار دیا جائے اور تیری جگہ تیرے نبی کو کھڑا کر دیا جائے. وہ خبیب جس کی جان لبوں پر تھی وہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح گرجا اور گرج کے بولا کتے بکواس نہ کر، میرے جیسے لاکھوں محمد کے جوتے پہ قربان. آج اتنا بڑا چکوال کا یہ اجتماع، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام، اس میں وکلاء بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، علماء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں. آج عہد کیجئے انشاءاللہ قائدیانیوں کا مکمل بائیکاٹ کریں گے. زندگی کے ہر موقع پر، زندگی کے ہر لحظے میں، زندگی کے ہر لمحے میں مکمل سوشل بائیکاٹ ہوگا قادیانیوں کا. جو ان کے سہولتکار ہیں وہ کسی سیاسی جماعت میں کیوں نہ ہو، کسی سماجی جماعت میں کیوں نہ ہو، ان کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا. عہد کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں اس جذبے کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ، اس ہمت کے ساتھ کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. میں جب تک مروں
لوں خواجہ بطوا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ختم نبوت زندہ باد، علماء حق، علماء دیوبند زندہ باد۔ ہمارے جذبات کو گرما رہے تھے صاحبزادہ قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب، اللہ ان کے علم میں عمل میں برکت نصیب فرمائے۔ انہی کے خطاب کے دوران ہمارے اسٹیج کی زینت بنے مشہور ثناخان مصطفیٰ حافظ ابوبکر مدنی صاحب، ہم تمام چکوال کے احباب کی طرف سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ممتاز حسین صدیقی صاحب، مولانا محمد کامران صاحب اور ڈھوڈا سے قاری محمد اعجاز صاحب، مولانا قاسف صاحب، مفتی آصف اقبال صاحب اور اسی طرح مولانا محمد انس صاحب اپنے رفقا سمیت اس پنڈال کی زینت بنے۔ اللہ ان کا آنا قبول فرما لے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، کل انشاءاللہ پیر 23 ستمبر کو جامع مسجد انور حبیب نقشبندی ڈھڈیال کے اندر مغرب کے بعد عشاء کے بعد مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کا بیان ہوگا، جو زیر سرپرستی شیخ الحدیث مولانا غلام مرتضیٰ صاحب کی مسجد ہے۔ تمام احباب جو ارد گرد کے ہیں وہ اس پروگرام کو نوٹ بھی فرمائیں اور اسی کامیابی کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ دعوت کا بھی اہتمام فرمائیں۔ تمام حضرات بیٹھیں تاکہ میں اگلے مہمانوں کو دعوت دے سکوں۔ جگہ جو خالی ہے اس کو فل فرما لیں، آگے آگے تشریف لے آئیں، اور جو نوجوان کرسیوں پر تشریف فرما ہیں ارد گرد اگر اپنے بوڑھوں کو دیکھیں کہ نیچے بیٹھے ہیں ان کے لیے کرسیاں خالی کر دیں، قربانی دیں۔ اسی طرح اگر علماء نیچے بیٹھے ہیں، علماء کا اللہ نے ایک مقام اور مرتبہ رکھا ہے، ہم تو چاہتے تھے اور ہم نے انتظام بھی دائیں بائیں علماء کے لیے کر رکھا تھا، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کوئی عالم نیچے بیٹھا ہو تو قربانی دیں، کرسی سے اتر جائیں اور ان علماء کو کرسی پر بٹھائیں، بوڑھے جو بیٹھے ہیں نیچے انہیں بوڑھوں کو اوپر بٹھائیں۔ میں قرارداد پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں صاحبزادہ حضرت اقدس مولانا عبدالقدوس نقشبندی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کہ وہ آئیں اور مجمع میں قرارداد پیش فرمائیں۔ حضرت اقدس مولانا عبدالقدوس نقشبندی صاحب دامت برکاتہ عالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت چکوال کے زیر اہتمام 8ویں سالانہ عظیم الشان تاریخ ساز کانفرنس کے شرکاء حکومت وقت سے بھی مقتدرہ سے بھی اور خصوصی طور پر محترم جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ نامبارک ثانی کیس کی نظر ثانی کی جو اپیل جس پر آپ نے فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے، چکوال کے غیور مسلمان مطالبہ کرتے ہیں کہ اس فیصلے کو فی الفور اس کا اعلان کیا جائے۔ اگر اس فیصلے کی آڑ میں، تاخیر کی آڑ میں کوئی سازش دوبارہ پنپ رہی ہے تو چکوال کے اسلامیان یہ عہد کرتے ہیں کہ جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر اور نامبارک ثانی کیس پر نظر ثانی کا فیصلہ اگر مسلمانوں کے جذبات کے تحت نہ آیا تو انشاءاللہ امت کے جو علماء حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر مکاتب فکر کے علماء جو فیصلہ کریں گے، انشاءاللہ چکوال بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ سپریم کورٹ کے باہر پہنچے گا انشاءاللہ۔ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع یہ مطالبہ کرتا ہے کہ دلمیال کی مسجد جو اس سے پہلے قادیانیوں کے قبضے میں تھی، اس کا کیس عدالت میں کئی سالوں سے چل رہا ہے، حکومت وقت سے بھی
اور مطالبہ کیا جاتا ہے، آج کا یہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ تا فیصلہ اس مسجد کا قبضہ مسلمانوں کے حوالے کیا جائے۔ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کے شرکاء یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ قومی ایئر لائن پی آئی اے، ایئر بلیو اور دیگر سرکاری اداروں میں جہاں جہاں قادیانی مصنوعات استعمال کی جا رہی ہیں، ہماری ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان قومی اداروں میں قادیانی مصنوعات کا خاتمہ کیا جائے۔ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع یہ مطالبہ کرتا ہے کہ شناختی کارڈ کے اندر مذہب کے خانے کا اضافہ کیا جائے، اور جو قادیانی ہیں ان کے خانے کے اندر، مذہب کے خانے کے اندر قادیانیت لکھا جائے۔ آج کا یہ اجتماع اپنی مذہبی قیادت، خصوصی طور پر حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اور اس امت کے دیگر علماء کے سپریم کورٹ کے اندر جرت مندانہ موقف پر اپنانے پر، اس بہادری کے ساتھ جس طرح وہ کھڑے ہوئے، ہم چکوال کے عوام ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ چکوال کی قادیانی عبادت گاہ جو جیلم روڈ پر ہے، اس حوالے سے چکوال کی مقامی تنظیم نے مقامی انتظامیہ کو یہ درخواست کر رکھی ہے عرصہ دراز سے کہ امتناع قادیانیت آرڈیننس کے تحت کوئی قادیانی اپنے عبادت گاہ پر مسلمانوں کے شعائر مثلا مینار، محراب، کلمہ طیبہ اور دیگر شعائر استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ اجتماع پرامن طور پر یہ مطالبہ کرتا ہے کہ انتظامیہ قادیانیوں کی مسجد سے، قادیانیوں کی عبادت گاہ سے مینار اور محراب کا خاتمہ کرے۔ آج کا یہ اجتماع میڈیا کا، صحافیوں کا، وکلاء کا، تاجروں کا، زندگی کے تمام شعبہ ہائے زندگی جتنے بھی ہیں ان کی اس کانفرنس میں شرکت پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چکوال کی مقامی انتظامیہ اور پولیس ان کو حسن انتظام پر ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس جذبے کو، اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قرارداد پیش فرما رہے تھے حضرت اقدس صاحبزادہ پیر عبدالقدوس نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ دو اعلان سماعت فرما لیں۔ 5 اکتوبر وادی سون سکیسر کرڈی کے اندر نقشبندی اجتماع ہے جو حضرت اقدس صاحبزادہ پیر عبدالقدوس نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی زیر سرپرستی ہے، تو اس کے لیے بھی آواز بھی لگائیں، دعوت بھی اس کے لیے چلائیں۔ اسی طرح پرانا ہمارا روایتی خانقاہی اجتماع 17-18 اکتوبر یہاں پر دارالعلوم حنفیہ کے اندر حضرت پیر اقدس پیر عبدالرحیم نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی زیر سرپرستی وہ اجتماع بھی ہے، اس کے لیے بھی آواز لگائیں۔ تمام حضرات کا شکریہ اور مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے چکوال عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع چکوال کے امیر حضرت اقدس مفتی محمد معاذ صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ تمام اصحاب کا، تمام آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ختم نبوت کا وہ مبارک عنوان ہے جس پر ہر مومن اپنا کچھ نہ کچھ لگانے کا ذوق اور جذبہ رکھتے ہیں۔ خصوصی طور پہ تمام علماء کرام، مشائخ جو اسٹیج پہ موجود ہیں، مجمع میں ہیں، دور دور سے تشریف لائے، اور ان علماء کی اس کانفرنس کے کامیاب کرنے میں بڑی محنتیں، دعوتیں ہیں۔ ان تمام علماء کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔
خصوصاً کارکنان جنہوں نے دن رات محنت فرمائی، دعوتیں چلائی، بینر لگائے، اور سارا مجمع دور دور سے تقریباً ہر تحصیل سے حضرات آپ تشریف لائے ہو، خرچ کر کے، کرایہ لگا کے، وقت لگا کے یہ رات آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے نام کر دی ہے۔ انشاءاللہ سب کی حاضری لگ گئی۔ مجھے آپ یاد رہیں نا یا نہ رہیں، جن کے لیے آئے ہیں ان کی حاضری پہنچ گئی۔ حقیقت میں بتلاؤں یہ مجمع جڑا ہوا ہے، میں سوچ رہا تھا حضور کی ختم نبوت کے لیے آپ کس محبت سے یہ مجمع سجا ہے، وہ کیا منظر ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے صحابہ اس طرح بیٹھے ہوتے ہوں گے۔ ہم اس مجمع میں نہ جا سکے پر ان سے محبت ہے، اللہ قیامت میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما دیں۔ اور خصوصی طور پہ ہمارے مہمان تشریف لائے محترم جناب حافظ ابو بکر صاحب دامت برکاتہم، عالمی شہرت یافتہ، ان کا بھی خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص ان کو لانے والے مولانا عبد المنان نقشبندی صاحب جن کے کوشش سے تشریف لائے، اور ان کے لیے آپ ماشاءاللہ بے تاب بیٹھے ہیں۔ بھائی طیب خان صاحب ماشاءاللہ ان کی بھرپور کوشش اس میں تھی، بلکہ انہوں نے ہمیں بھی اس نعمت سے مستفید ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سن 1952 میں جس کی بنیاد سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمہ اللہ نے رکھی، چکوال میں الحمدللہ 2016 سے اس سیٹ اپ نے کام شروع کیا، اور الحمدللہ پورے ضلع بھر میں ختم نبوت کے عقیدے کا تعارف ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کتنے لوگوں نے خود مجھے بتلایا کہ الحمدللہ اس نقل و حرکت سے ان کے ایمان بچ گئے ہیں۔ ان بیچاروں کہتے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا ختم نبوت کیا ہے، تو یہ نقل و حرکت پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ اس میں آپ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھو ختم نبوت کا عقیدہ اپنانا فرض ہے، اگر ختم نبوت پہ حملہ ہو تو اس کا دفاع ہر امتی پر لازم ہے۔ تو دفاع ختم نبوت کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑیں، اور پورے سال یہ کام کرنا ہے۔ اپنے اپنے علاقوں میں بیٹھک میٹنگیں، محلے وائز پہ میٹنگیں، پروگرام چھوٹے چھوٹے کرائیں، ہم بغیر کسی کرائے کے، بغیر کسی فیس کے انشاءاللہ پہنچیں گے، اور لوگوں کا ایمان بچے گا، آپ ذریعہ بن جائیں گے، قیامت کے دن جام کوثر یقینی ہو جائے گا۔ اس بارے میں پھر آپ حضرات ہم سے رابطہ فرمائیں، اور یہ کوشش کیا کریں کہ آپ بر وقت پہنچا کریں، مغرب کی نماز یہاں پہنچا کریں پنڈال میں۔ الحمدللہ مغرب کے فوراً بعد ہمارا کام شروع ہو جاتا ہے اور بر وقت ختم ہوتا ہے۔ ابھی میں مزید حائل نہیں ہونا چاہتا، ابھی آپ جب فارغ ہوں گے باہر سے ختم نبوت کا لٹریچر ضرور لے کر جائیں، اس کو پڑھیں اور اس پر نمبر لکھے ہوئے ہیں اور اس پر رابطہ رکھیں۔ ابھی میں ملتمس ہوں اپنے مہمان خصوصی سے کہ کراچی سے تشریف حضرت محترم جناب حافظ ابو بکر صاحب دامت برکاتہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،